ان قریب اس ماہ مبارک کی نصف شب آنے والی ہے جسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں۔ آپ نے شب برات کے تعلق سے بہت کچھ سنا ہوگا، آپ نے اب تک کئی بار شب برات اپنے اعتبار سے منایا بھی ہوگا۔ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ کیا قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی آیت کریمہ کے ذریعے اس رات کے فضائل بیان کیے ہیں؟ کیا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب کے تعلق سے کچھ فضیلت بیان کی ہے؟ بزرگان دین کا اقوال اس شب کے تعلق سے کیا ہے؟ موجودہ دور میں اہل سنت والجماعت کے لوگ جس طرح سے شب برات کو منایا کرتے ہیں، کیا اس طریقے سے اسے منانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اسی طرح اور بہت سارے اعتراضات، ان کے جوابات لے کر ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر آ گئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اس مرتبہ شب معراج کی طرح شب برات کے تمام اعتراضات پر جواب دینے کے لیے اور شب برات کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ مولانا انظار اشرفی نجمی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ شب معراج کے بعد شب برات کی حقیقت، شب برات کے تعلق سے جو بھی اعتراضات ہیں، کنفیوژنز ہیں، ان کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ مولانا انظار اشرفی نجمی صاحب قبلہ دیں گے۔ ہم حضرت کا اپنے اس پروگرام میں ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت سب خیریت سے ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعا ہے، الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ شب معراج کا پروگرام الحمدللہ لوگوں نے بہت پسند کیا، اور لوگوں نے آپ کے حق میں، ہمارے حق میں بہت دعائیں کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خوش رکھے، تمام سننے والوں کو بھی اللہ تعالی شاد و آباد رکھے، اور دین کی صحیح پہچان اور شناخت اللہ انہیں عطا فرمائے، آمین، اور اہل سنت پر قائم و دائم رہنے کے اللہ توفیق دے۔ آمین۔ حضرت بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کو اس بار پھر بلانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ شب معراج کے تعلق سے جس طرح سے آپ نے وضاحت کی تھی، تمام چیزوں کا آپ نے جواب دیا تھا دلائل کی روشنی میں، اسی طرح سے شب برات کے تعلق سے بھی ہم آپ سے بہت ساری چیزیں سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں۔ دراصل اہل سنت والجماعت کے لوگ جس طرح سے شب برات کو مناتے ہیں، اور جو بہت ساری چیزیں اس شب کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ اس رات کا کیا قرآن میں کہیں ذکر ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے اس رات کے تعلق سے کچھ کہا ہے؟ حدیث مبارکہ میں اس کا کہیں ذکر آتا ہے؟ تو آپ ہمیں شب برات کے فضائل سب سے پہلے بتائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ ہمیں آپ نے پھر سے مدعو کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جی، آپ جب قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اہل سنت کا یہ طر امتیاز ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی معاملات کو قرآن و حدیث سے جدا نہیں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جب بھی اپنا کوئی بھی موقف بناتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا منہج اور طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم قرآن سے اس سلسلے میں کوئی دلیل لائیں، سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد قرآن کے بعد احادیث طیبہ کو دیکھیں، پھر صحابہ کرام کے اور پھر بزرگان دین کے اعمال کو ہم سامنے رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی ہم ایک طریقہ لیتے ہیں اور اسی حساب سے ہم چلتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 25ویں پارے میں سورہ دخان میں فرمایا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین سبحان اللہ، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سبحان اللہ۔ یہ ابتدائی آیات ہے سورہ دخان کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پر فرمایا ہے، قسم اس روشن کتاب کی کہ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اور اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ سبحان اللہ۔ یہ امام عشق و محبت نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے۔ اس آیت پر اگر آپ غور کریں تو اس کی تفسیر، کیونکہ جہاں پر کوئی اجمال ہوتا ہے تو ہم اس کی وضاحت کے لیے تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں، جی، اور جب ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں تو علامہ ساوی کو آپ لے لیں، امام جلال الدین سیوطی کو آپ لے لیں، اور دیگر محدثین کو آپ لے لیں، تو یہاں پر انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہاں فیہا یفرق کل امر حکیم سے کیا مراد ہے، یہ کون سی رات ہے جس میں جو ہے انسان کی چیزیں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ تو کہا گیا کہ اس سے مراد یا تو لیلۃ القدر ہے یا پھر لیلۃ من نصف شعبان ہے۔ جی، تو اس سلسلے میں دو قول ملتے ہیں کہ جس میں انسان کی ساری چیزیں تقسیم کر دی جاتی ہے،
روزی ہے یا ان کے اعمال ہے یا وہ جتنا جینا ہے یا مرنا ہے، ان چیزوں کے حوالے سے تو اس میں دو قول ملتے ہیں. ایک تو ہے کہ لیلۃ القدر میں کیا جاتا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی شب میں یہ سارے معاملات طے پاتے ہیں. اسی لیے اور یہی قول حضرت اکرمہ کا بھی ہے اور دیگر تابعین کا بھی یہی موقف ہے. ٹھیک، تو قرآن مقدس کی اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن میں صراحتاً نہ صحیح لیکن اجمالاً شب برات کا ذکر بھی ہے. یہ تو قرآن مقدس کی روشنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. احادیث طیبہ میں آپ جائیں تو امام حسن بصری کے واسطے سے تقریباً 34 احادیث طیبہ ہے جس میں فضائل شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت بیان کی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 15 کے قریب احادیث مرفوعہ یعنی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان کی ہے، حدیث بیان کی ہے، وہ 15 احادیث طیبہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المنصور کے اندر بیان کیا ہے. سبحان اللہ. آپ ایک حدیث ابن ماجہ شریف کی ہے، اس شب کے حوالے سے کہا گیا ہے اور وہ حدیث الترغیب و ترغیب میں بھی ہے اور اس کے علاوہ ابن ماجہ میں بھی ہے اور دیگر اور کنز العمال کے اندر بھی حدیث پاک ہے. اس حدیث کو بیان کرنے والے مولا علی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اذا كانت لیلۃ من نصف شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ آتی ہے فإن اللہ تبارک و تعالی ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول الا من مستغفر فاغفر له الا من مسترزق فارزقه الا من معاف فاعافه الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں شب آئے یا آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے. اچھا، یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اترتا نہیں ہے، اللہ اترنے چڑھنے سے پاک ہے. نزول اجلال کا مطلب ہوتا ہے خاص توجہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت خاص نزول اجلال فرماتا ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تب سے لے کر کے طلوع فجر تک یعنی صبح صادق تک. اور اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں. سبحان اللہ. الا من مسترزق، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی مانگے تو میں اسے روزی عطا کروں. سبحان اللہ. ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں. سبحان اللہ. الا کذا حتی یطلع الفجر. سبحان اللہ. یہاں تک کہ اسی طرح مسلسل اللہ کہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک حدیث پاک ہے. ایک حدیث پاک حضرت عائشہ سے منقول ہے جس کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان میں بیان کیا اور اس کے سارے راوی ثقہ ہے. سبحان اللہ. یعنی یہاں یہ بھی بتا دوں کہ ماہ شعبان کی جو 15ویں شب کی جو فضیلت ہے وہ صرف ضعیف احادیث پر موقوف نہیں ہے بلکہ اس کے لیے احادیث صحیحہ بھی ہے، احادیث حسن بھی ہے اور احادیث ضعیف بھی ہے اور تینوں ہمارے نزدیک مقبول ہے. یہ اور بات ہے کہ احادیث صحیحہ اعتقادات اور احکامات میں ہیں اور فضائل والی جو ہے وہ ضعیف حدیث جتنی ہوتی ہے وہ فضائل کے سلسلے میں مقبول ہے. تو شب برات کے جتنے بھی مسائل وہ تو یوں بھی فضائل کی ہی باب میں آتے ہیں. تو وہاں پر یہ حدیث صحیح ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے. آپ فرماتی ہے اور اس کے اصل راوی حضرت معاذ بن جبل ہے. حضرت معاذ بن جبل کے وساطت سے یہ حدیث آئی ہوئی ہے اور حضرت عائشہ کے حوالے سے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی بستر پر دیکھا تو میں نے اپنے حضور کو نہیں پایا. تو مجھے ایسا گمان ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور ازواج کے گھر تشریف لے گئے. تو میں نکلی اور تلاش کی تو میں نے حضور کو کہیں نہیں پایا. تو پھر میں بقی کی طرف مسلمانوں کے قبرستان کی طرف جب میں گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وہاں پر پایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا فرما رہے تھے. تو حضور علیہ السلام نے دعا کا اختتام کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ میری طرف حضور نے دیکھا اور فرمایا عائشہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ میں نے تمہاری حق تلفی کی ہے؟ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ وہ رات ہے
آج کی رات وہ اتنی مقدس رات ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے تعداد کے برابر اللہ آج کی رات لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ آج کی رات بڑی مقدس رات ہے. اور اس رات میں عبادت، ذکر و اذکار، اوراد و وظائف، نمازیں، یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے. اور اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقوموا لیلہا، یہ فعل امر ہے، اس رات میں قیام کرو. سبحان اللہ. یہ حضور کا حکم ہے. سبحان اللہ. اور پھر وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو. سبحان اللہ. تو اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رات میں عبادت کرنے کا حکم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا. سبحان اللہ. اچھا، قوموا لیلہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مخصوص ایک ہی رات ہے، ایک ہی مرتبہ گئے تھے اور اس کے بعد یہ سسٹم نہیں ہوا ہے. فقوموا یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ حضور نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ مسلسل ہے. سبحان اللہ. قیامت تک کے لیے ہے، اور ہم تو رسول اللہ کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت اس میں ایک جہاں سے آپ نے بات شروع کی، آپ نے کہا کہ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ ہے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ لیلۃ القدر کے تعلق سے ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نصف شعبان کی شب کے تعلق سے ہے. تو اب اس میں اگر آج بھی کوئی شخص اس بات کی ضد کرے یا ان بزرگوں کی کتابوں کا حوالہ دے اور کہے کہ یہ آیت کریمہ جو اہل سنت والجماعت کے لوگ شب برات پر فٹ کرتے ہیں، دراصل یہ فلاں فلاں بزرگوں نے اپنی کتاب میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ شب برات کے لیے نہیں بلکہ شب قدر کے لیے ہے. تو اب یہ کیسے فیصلہ ہو کہ یہ شب قدر کے لیے نہیں ہے یہ آیت کریمہ؟ یہ جو سارے فضائل قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے ذریعے آپ نے بیان کیا، تو یہ شب برات ہی کے لیے ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ اصل میں کیسا ہوتا ہے کہ دیکھیے، قرآن پاک کی کوئی بھی آیت جو ہوتی ہے اس کی تفسیریں جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجموعی طور پر لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہو اور اس کی تفصیل جو ہے وہ شب برات میں ہوئی ہو. اچھا. یا مجموعی طور پر جو ہے شب برات میں معاملات ہوئے ہو، اتارا گیا ہو احکامات، اور اس کی تفصیل جو ہے لیلۃ القدر میں ہوئی ہو. تو اس طریقے سے علماء دونوں طرف گئے ہیں. اچھا. اگر لیلۃ القدر کے علاوہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہوتی تو پھر اکرمہ جیسے صحابی یہ اس طرف کیوں جاتے؟ امام جلال الدین سیوطی اپنے تفسیر جلالین میں اس کی وضاحت کیوں کرتے؟ علامہ ساوی تفسیر ساوی میں اس کی وضاحت کیوں کرتے؟ اور حضرت اکرمہ کے علاوہ یہ بھی لکھا ہوا ہے وَطَائِفٌ، ایک جماعت کا بھی یہی موقف ہے، صحابہ کی جماعت. ہاں. اچھا. صحابہ کی جماعت کا بھی یہی موقف ہے کہ اس رات میں کیا ہے لوگوں کے معاملات تقسیم ہوتے ہیں. اچھا. تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. علماء کی اپنی آرا ہوتی ہے، بعض اس طرف گئے کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بعض کا اس طرف آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس رات کی اہمیت ان کی نظر میں ہے، تبھی تو اس کی وضاحت کی ہے. اچھا. بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے جو اس طرف گئے ہیں کہ یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ شب قدر کے تعلق سے نہیں ہے، شب برات کے تعلق سے. تو ہم نے یہ سنا بزرگوں سے اور پڑھا بھی ہے کہ اکثر جو یہ مانتے ہیں کہ شب برات کے تعلق سے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شب قدر کے تعلق سے تو اللہ رب العزت نے پوری سورہ نازل فرما دی ہے. تو اگر اس شب کے تعلق سے ہوتا تو اس کی فضیلت میں تو اللہ نے پوری سورہ نازل کر دی، پھر کہیں اور کسی پارے میں کسی اور صورت میں اس کا تذکرہ کیوں ہوتا جبکہ پوری صورت اس کے شان میں نازل ہو چکی ہے. تو بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ شب برات کے لیے، شب برات کے لیے. صحیح. اچھا. جو حدیث مبارکہ آپ نے بیان کی، میں اس کی مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں کچھ؟ نہیں بالکل پوچھیں. آپ نے جو حدیث مبارکہ بیان کی مولا کائنات سے یا عائشہ صدیقہ سے، ہم یہ ہر سال سنتے ہیں عائشہ صدیقہ والی حدیث مبارکہ، اور بڑی مشہور بھی ہے کہ آپ کی پاری تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، پھر رات آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کو بستر پر نہیں دیکھا. تو یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو حدیثیں یہ صحابہ اکرام جن سے روایت کیا گیا ہے اس شب کی فضیلت، وہ ثقہ میں سے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ثقہ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ احادیث کے درجات ہوتے ہیں، اور سب سے اوپر درجے کی جو حدیث ہوتی ہے
وہ اس حدیث کا نام دیا جاتا ہے جی حدیث صحیح. اوکے. یہ صحیح جو لفظ آتا ہے جی یہ الگ الگ موقع پر الگ الگ چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہم عام زبان میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں جی اور کسی چیز کو ہمیں غلط ٹھہرانا ہو تو اس غلط کے مقابلے میں ہم صحیح کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں. ٹھیک, جیسے رانگ کے مقابلے میں رائٹ ہم نے استعمال کر دیا. یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. تو یہاں صحیح اور غلط یہ والا یہ الگ ہے. جی. لیکن اگر ذہن میں ایک بات آئی, جیسے حدیث شریف کے تعلق سے بھی کہا جاتا ہے یہ صحیح بخاری شریف میں ہے, یہ صحیح مسلم شریف میں ہے. تو اگر آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح سے مراد ڈیفینیشن اس کی آپ نے بتایا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, تو کیا بخاری شریف غلط والی بھی ہے, مسلم شریف غلط والی بھی ہے؟ ابھی وہ بات میری مکمل نہیں ہوئی تھی, اس کو میں ذرا مکمل کر دوں. یہ تو میں نے عام زبانوں کے حوالے سے آپ سے عرض کیا. اصول حدیث کی ایک اصطلاح, ان کی اپنی ایک ٹنگ ہے, اپنی زبان ہے. اوکے. اس زبان میں ایسا ہے کہ اگر کوئی حدیث پاک جی جن کو بیان کرنے والے جتنے راوی ہوتے ہیں, یعنی جتنے اشخاص ہوتے ہیں, صحابی, صحابی کے بعد تابعی, تابعی کے بعد تبع تابعی, اور پھر اس کے بعد مؤلف کتاب یعنی رائٹر, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے وہ حدیث مبارکہ امام بخاری تک پہنچے, تو درمیان میں 8 راوی ہیں, 8 راوی, 6 راوی ہیں, 5 راوی ہیں. جی. تو یہ جتنے ہیں نا, یہ سب لائق اعتبار ہونا چاہیے. اچھا. ان کا حافظہ خراب نہیں ہونا چاہیے. جی. ٹھیک, اور اول درجے کے متقی اور پرہیزگار ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جب شرائط پائی جاتے ہیں, عادل ہونا چاہیے, تام الضبط ہونا چاہیے, یعنی کیچ کرنے کا مادہ مکمل ہونا چاہیے. جب سارے راویوں کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے تب ایسی حدیث کو کا نام جو ہے نا صحیح دیا جاتا ہے. اچھا. یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی حدیث کے بارے میں آپ نے کہہ دیا یہ حدیث صحیح ہے تو اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہیں وہ سب غلط ہے. اچھا. اس سے مراد یہ نہیں, بالکل قطعاً نہیں ہے. تو یہ جو کرائٹیریا طے کر دیا گیا ہے, جی, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ائمہ تک جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں, حدیث لکھی ہے, ان تک درمیان میں جتنے راوی ہیں ان کا ایک کرائٹیریا بنا دیا گیا ہے کہ ان کے اندر یہ 8 کوالٹیز ہونی چاہیے, تب جا کر ان کی حدیثیں معتبر ہوں گی اور اس کو صحیح کے اس میں رکھا جائے گا جمرے. جی ہاں, ان کے جتنے بھی راوی ہوتے ہیں, جیسے کہا جاتا ہے نیچے رجالہ ثقاتن, جی, اس حدیث کے سارے راوی بیان کرنے والے سب ثقہ ہے, یعنی لائق اعتبار ہے, عادل ہے, تام الضبط ہے, فسق و فجور سے پاک ہے, ان کا ذہن بالکل اسٹرانگ ہے, اول درجے کے متقی پرہیزگار ہے. یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہے تب جا کر کے اس حدیث کا نام دیا جاتا ہے حدیث صحیح. اچھا. اور اگر اس میں کسی کا حافظہ تھوڑا سا بھی اگر 20 سے 19 ہو جاتا ہے تو وہ درجے سے نیچے آ کر کے وہ حدیث حسن تک پہنچ جاتا ہے. اچھا. اس کا درجہ آتا ہے. اور اگر اس میں بھی اور کمی آ جائے, کسی کا حافظہ خراب ہونے کا معاملہ رہا لیکن وہ حدیث ہے ٹھیک ٹھاک, لیکن اس راوی کا حافظہ خراب رہا تو وہ حسن سے بھی نکل کر کے نیچے درجے میں آ جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں ضعیف. اچھا. ٹھیک ہے, 3 درجات. یہ 3 درجات عام طور پر ہوتے ہیں, صحیح, حسن اور ضعیف. اچھا. تو جیسے ہم کہتے ہیں صحیح بخاری, ہاں, تو اب صحیح بخاری شریف, صحیح بخاری کو صحیح بخاری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو حدیثوں کا اہتمام کیا ہے, جی, تو اس کے جتنے بھی راوی ہوتے تھے وہ راوی سب ثقہ درجے کے ہوتے تھے, سب لائق. جو صحیح بخاری شریف ہے یا صحیح مسلم شریف ہے, جی, تو اس میں حسن اور ضعیف حدیث ہے ہی نہیں. امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ ان کی اکثر حدیثیں صحیح ہیں. اچھا. اکثر حدیثیں صحیح ہے, اسی بنیاد پر جو ہے نا اس کو لفظ صحیح کہا گیا ہے. اچھا. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ساری حدیثیں ان کی صحیح ہیں. اچھا. یہ بھی قول کیا گیا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ جتنی بھی حدیث کی کتاب ہے وہ سب غلط ہے. اچھا. جی, جی, ٹھیک ہے, کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 1 لاکھ صحیح حدیث یاد تھی, اور کل ملا کر 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی. سبحان اللہ. امام مسلم رضی اللہ عنہ کو بھی اسی کے مثل کچھ حدیثیں یاد تھی, احادیث صحیحہ ان کا بھی مرتبہ بہت اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری احادیث صحیحہ انہی 2 کتابوں میں جمع کر دی گئی ہے. اچھا. ان کے علاوہ سیاہ ستہ جن کو آپ کہتے ہیں ان میں بھی احادیث صحیح ہے, ان کے علاوہ میں بھی احادیث صحیح ہے. جیسے آج بات بات میں لوگ ہر چیز کی دلیل تلاش کرتے ہیں, بخاری شریف میں ہے کیا, مسلم شریف میں ہے کیا, یہ تو کوئی معیاری نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین بخاری اور مسلم میں ہو ضروری نہیں. نہیں, بالکل قطعاً نہیں ہے. اور اگر اس میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کا فرمان ہی نہیں ہے. تو یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے, کوئی اصل حقیقت نہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے. جی, آپ مجھے بتائیں اگر یہی معیار تھا تو پھر امام بخاری کس حدیث کو لیتے تھے؟
جی صحیح. امام مسلم کس کو لیتے تھے؟ امام ترمذی، امام نسائی کون سی احادیث کی کتاب پڑھتے تھے؟ جی. امام بخاری کی پیدائش تو تقریباً 194 میں ہوئی ہے. جی. تو 194 سے پہلے بخاری مسلم کا کوئی وجود نہیں تھا. جی. تو اس سے پہلے جو امام شافعی تھے، امام محمد تھے، امام ظفر تھے، امام ابو یوسف تھے اور امام حمیدی تھے، دیگر محدثین تھے، امام عبد الرزاق تھے. جی. یہ سب محدثین تو وہ کس بخاری اور مسلم کو پڑھتے تھے؟ صحیح. جی. تو ہمارے نزدیک یہ معیار تو ہے ہی نہیں. جی. ہمارے نزدیک اصل معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہے. جی. سبحان وہ اللہ. احادیث صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچ جائے وہ ہمارے لیے قابل اعتماد ہے. جی. اور چاہے وہ امام بخاری کے ذریعے نہ بھی پہنچے، نہ بھی پہنچے تو بھی مسلم شریف کے ذریعے نہ بھی پہنچے. جی بالکل. جی. ہاں. اور دوسری چیز، صرف احادیث صحیحہ ہی ہمارے لیے معیار نہیں ہے. جی. فضائل کے باب میں ہمارے لیے احادیث ضعیفہ بھی معیار ہے، اور صرف ہمارے نزدیک نہیں ہے. جی. یہ بھی میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک اور امام ہے جن کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، دو امام کے علاوہ کسی امام نے احادیث ضعیفہ کو فضائل کے باب میں نکارا ہی نہیں ہے. اچھا. کسی نے انکار نہیں کیا ہے. یعنی امام بخاری نے بھی قبول کیا ہے. ہاں بالکل. ابو داؤد، ترمذی، بلکہ خود آپ کو بتاؤں، امام بخاری کی بخاری شریف کے علاوہ تقریباً 27-28 کتابیں ہیں. سبحان اللہ. اور ہر کتاب کے اندر جو ہے نا احادیث ضعیفہ موجود ہے. اچھا. فضائل کے باب. فضائل کے باب میں اس میں بھی احادیث صحیحہ ہے. اچھا. ٹھیک ہے. دوسری چیز، صحیح بخاری لکھنے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ آپ کے استاذ محترم کی تمنا تھی جی. کہ کوئی ایک ایسی کتاب ہمارے سامنے ہو جس میں سند کے اعتبار سے ساری حدیثیں صحیح ہو. سبحان اللہ. تو یہ بات جو ہے امام بخاری کے دل پہ لگی ہے اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کام میں کروں گا. سبحان اللہ. اور جب آپ نے اس کی اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی. سبحان اللہ. اور مدد ایسی کی کہ ایک بزرگ کتاب الام جی. امام شافعی کی کتاب پڑھتے تھے. جب انہوں نے پوری کتاب تصنیف فرما دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے وہ بزرگ کے اور کہا کہ تم میری کتاب نہیں پڑھو گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا وہی جو محمد بن اسماعیل البخاری نے لکھی ہے وہ میری کتاب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اس کے پیچھے ریزن ہے. باقی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ صحیح مسلم اس کے آگے لکھ دیا گیا ہے یا بخاری کے آگے لفظ صحیح لکھ دیا گیا ہے تو اب یہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ معیار ان کو دیا کس نے ہے؟ جی. آپ ان سے پوچھو کوئی اصول، کوئی ضابطہ، قرآن کی کوئی آیت جی. یا کسی محدث کا قول کی یہی ہونا چاہیے. جی. ایک حوالہ ہمیں دکھا دیں. جی. صحیح نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. جی. یہ سب قوم کو صرف گمراہ کیا جا رہا ہے. اہل سنت میں چونکہ پڑھنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے جی. اس کی وجہ سے ان کی باتوں سے وہ مرعوب زیادہ ہو جاتے ہیں. جی. ہم آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ کسی محدث کا یہ فرمان ہے ہی نہیں. جی. بلکہ خود امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں بتا سکتے ہیں یہ لوگ کہ امام بخاری نے کہا ہے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے صرف یہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات صحیح نہیں ہے، یا صرف اتنی ہی مانو باقی کسی کی نہ مانو. سبحان اللہ. ہمارے یہاں دراصل ہوتا ایسا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں جی یعنی جس کا تعلق معاملات اہل سنت سے ہے جی تو اس پر اعتراض کرنے والے تمام باطل فرقے کے لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ یہ بخاری شریف میں ہے کیا، جی مسلم شریف میں ہے کیا. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں. جی اب ہم نے بخاری شریف دیکھا ہی نہیں ہے، نام سنا ہے صرف. جی مسلم شریف کبھی دیکھا نہیں ہے، صرف نام سنا ہے. جی. اگر پوچھا جائے کہ بخاری شریف میں یا مسلم شریف میں کتنی حدیثیں ہیں، جی. کتنی جلدیں ہیں، لکھنے والوں کے نام کیا ہیں، تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا. بالکل نہیں. لیکن جیسے ہی سوال کیا جاتا ہے کہ بخاری شریف میں مسلم شریف میں، کہ ہم فوراً گھبرا جاتے ہیں جی کہ یار ہم تو مولانا کی بات کو سن کر یہ سب کرنے لگے جی اور یہ اعتراض کرنے والا بات قرآن و حدیث سے کر رہا ہے جی. ہمارے پاس جس کا کوئی جواب ہی نہیں، دلیل ہی نہیں ہے، تو ہم گھبرا جاتے ہیں اہل سنت جی. والجماعت کے لوگ. تو ایسے میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے معاملات اور عقائد کو سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں. جی بالکل. اگر ہم اتنی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ کتابیں اٹھا کر لائبریری میں جا کر خود اسے پڑھ سکیں، مطالعہ کر سکیں، تو کم سے کم اس کے لیے علماء کی صحبت میں بیٹھیں، علماء سے سوالات پوچھیں، تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ خرچ کریں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ خود بھی اہل سنت والجماعت پر قائم رہ سکیں اور ان کی نسلیں بھی ان کے بعد اہل سنت والجماعت پر قائم رہ سکیں. بلکہ میں آپ کو یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے پاس جو ہے نا احادیث صحیحہ نہیں ہے جی، اور ان کو اگر احادیث صحیحہ نہیں ملتی ہے تو پھر یہ اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں. اچھا.
جبکہ ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم حتی المقدور جی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم احادیث رسول سے ہٹے نہیں، سبحان اللہ، حتیٰ کہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہی کیوں نہ ہو، جی لیکن ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم قیاس نہیں کریں۔ اچھا، یعنی قیاس بالکل لاسٹ سٹیج ہے، ایک دم لاسٹ سٹیج ہے۔ جی ہم پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے معمولات قرآن سے ثابت ہوں، جی اور جب ہمیں قرآن میں ظاہراً ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے تو ہم پھر حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جی حدیث میں بھی صرف احادیث صحیحہ کے 8 درجے ہیں، جی 8 درجوں میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں، ہمارا موقف ہے، ہمارے امام کا موقف ہے جی کہ ہم سب سے پہلے ان اعلیٰ احادیث کو لینے کی کوشش کرتے ہیں جن کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہو۔ جی اگر وہ ہمیں نہیں ملتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے نیچے والے کو، اس کے نیچے والے کو، یہاں تک کہ اگر ہمیں 8 کے 8 درجوں میں سے کوئی حدیث نہیں ملتی ہے جی تب بھی ہم قیاس نہیں کرتے ہیں، اچھا تب بھی ہم اپنی کوئی رائے قائم نہیں کرتے ہیں، جی بلکہ ہم اس سلسلے میں ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی اس سلسلے میں رسول اللہ کی حدیث مل جائے، چاہے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، جی لیکن ہو تو رسول اللہ کی، ہاں گڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جی ہمارے یہاں موقف یہ ہے گڑھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، گڑھی ہوئی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں تو اتفاق ہے، اہل سنت کا اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث کسی بھی نہیں، معاف کیجئے گا، موضوع حدیث جی جس کو اس کو تو حدیث کہنا بھی نہیں چاہیے، جی وہ موضوع کو حدیث اس لیے کہہ دیا گیا ہے کیونکہ وہ لوگوں نے اس کو حدیث کی طرف نسبت کر دی تھی، اچھا ورنہ تو حدیث کے لائق بھی نہیں ہے، اس کو صرف موضوع کہا جائے، گڑی ہوئی چیز کو ہم حدیث کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، ٹھیک ہے، تو ابھی ہمارے آپ نے 3 درجات بتائے تھے، اب یہ چوتھا بھی آپ نے کہہ دیا جی کہ موضوع، جی یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے ہے، ہی نہیں، لوگوں نے اپنی بات کو وزندار بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، اس کو کہتے ہیں موضوع حدیث۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں اصول یہ کہ پہلے قرآن سے لیں، پھر حدیث میں لیں، حدیث میں بھی احادیث صحیحہ، جی پھر اس کے بعد اگر ہم کو احادیث صحیحہ نہیں بھی ملتی ہے تو ہم پھر احادیث ضعیفہ کی طرف جاتے ہیں، جی لیکن لیتے ہیں ہم حضور کی حدیث ہی کو، اچھا، اور پھر نہ ملے تو پھر ہم ہمارے اکابرین کی جو رائے ہوتی ہے وہ رائے ہم اپنی طرف سے قائم نہیں کرتے ہیں، ہمارے اکابرین قرآن و حدیث کی روشنی میں قیاس کرتے ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں، وہ بھی قرآن و سنت سے ہٹ کے نہیں، جی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں، جی اور تب جا کر کے ہمارا مذہب بنتا ہے اور اس حساب سے ہم چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ہم پھر اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں۔ جی ہمارے یہاں الحمدللہ شب برات کے حوالے سے قرآن کی آیت ہم نے آپ کو بتا دی، جی پھر اس کے بعد ہم نے 2 حدیثیں بتا دی اور یہ بتائی امام حسن بصری کے واسطے سے 34 احادیث بیان کی گئی ہے۔ امام جلال السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 15 احادیث مرفوعہ بیان کی ہے۔ امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو لے لے، امام عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ کو لے لے، یہ سب ان سب کا معمول یہ ہوتا تھا کہ اس رات میں اٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں کرتے تھے۔ تو حضرت یہ سوال یہ ہے جو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے اور مولا کائنات سے ہے، جی یا جو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سے حدیث مبارکہ ہے، تو وہ جو حدیثیں ہیں وہ کس کیٹیگری میں آتی ہیں؟ وہ صحیح میں ہے؟ ایک حدیث تو ہے حضرت عائشہ حضرت معاذ والی، وہ حدیث حسن اور صحیح کے درجے میں ہے۔ اچھا، حضرت معاذ والی حدیث صحیح کے درجے میں ہے جی جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ حضرت علی والی جو روایت آتی ہے وہ حسن کے درجے میں آتی ہے۔ اچھا، ہاں، اور بعض روایت اور بھی ہے جو میں اس میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات سب کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے شرک کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے کا عادی، زنا کرنے والا، اور یہ ساری چیزیں، چگل خور، بغض اور کینہ رکھنے والا، قطع تعلق کرنے والا، یہ ساری چیزیں الگ الگ احادیث میں الگ الگ ناموں سے، کسی میں 5 کا، کسی میں 6 کا، کسی میں 7 کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان میں بعض احادیث ایسی ہیں جو ضعیف ہیں۔ اچھا، تو اب فائنلی یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ان میں سے کوئی حدیث مبارکہ ضعیف بھی ہے جی تو عقائد کے لیے ضعیف حدیث کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن فضائل کے باب میں ضعیف حدیث کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ صرف اہل سنت والجماعت کا موقف ہے یا جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے ہیں سب کا یہی ماننا ہے؟ مقلد کو چھوڑ کر جی سب کا اتفاق ہے کہ احادیث ضعیفہ فضائل میں مقبول ہے۔ اچھا، یعنی مجھے اگر نماز کی فضیلت بتانی ہے جی، اور اس ضمن میں نے کوئی حدیث مبارکہ بیان کی اور وہ حسن بھی نہیں ہے، صحیح بھی نہیں ہے، جی، وہ ضعیف ہے،
جی تو بیان کرنا جائز ہے، بالکل جائز، شرعاً درست ہے، بالکل درست اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے. بالکل کوئی پکڑ نہیں ہے. جی ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اچھا. آپ دیابنا کی فضائل اعمال دیکھ لیں، جی اسے بھری پڑی ہے احادیث ضعیفہ، اچھا. کیونکہ ان کے نزدیک مقبول ہے. جی. ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کو وہی لینا ہوتا ہے جو ان کا موقف ہوتا ہے جی ان کے مذہب کا، جی. ورنہ تو بالکل لیا جو ہے احادیث ضعیفہ فضائل میں مقبول ہے. سبحان اللہ. جی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، تو جو سب سے پہلی چیز تھی وہ کلیئر ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے کہ الحمدللہ شب برات کا ذکر قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں بھی موجود ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی شب برات کا ذکر موجود ہے. تو شب برات کے تعلق سے ہم نے بہت ساری باتیں سن لی، سیکھ لی، سمجھ لی. اب مزید کچھ باتیں انشاءاللہ ہم حضرت کے سامنے پیش کریں گے اور ترتیب وار ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. حضرت اس میں ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شب برات میں خاص طور پر یعنی 14 کا دن گزرا، مغرب کے بعد 15 تاریخ لگ گئی، تو ہماری مساجد میں یعنی اہل سنت والجماعت کی مساجد میں باقاعدہ بہت اہتمام کیا جاتا ہے. اس دن لائٹیں بھی لگائی جاتی ہیں، اوپر کے سپیکرز بھی آن ہوتے ہیں اور امام صاحب اعلانات بھی کرتے ہیں، اور اس دن لوگ اس طرح سے تیار ہو کر نکلتے ہیں مسجدوں کی طرف کہ جیسے آج کوئی بہت بڑا اوکیشن ہو، بہت بڑا ایونٹ ہو، خوشی کا موقع ہو. وہ جس نے اس دن فجر کی نماز نہیں پڑھی، جس نے ظہر بھی نہیں پڑھی، جس نے عصر بھی نہیں پڑھی، وہ مغرب پڑھنے کے لیے آتا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد میں مغرب سے عشاء کے درمیان 2 رکعت کر کے 6 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے. خاص طور پر ہماری مساجد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. 2 رکعت نماز روزی میں برکت کی نیت سے. اب امام صاحب باقاعدہ نماز مغرب کے بعد اس کی نیت کا طریقہ بتاتے ہیں، پھر تمام لوگ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر دعائے نصف شعبان پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر دوسری 2 رکعت کہ اللہ کسی مخلوق کا محتاج نہ بنائے، اس پر نیت بتائی جاتی ہے، پھر نماز لوگ مکمل کرتے ہیں، پھر دعائے نصف شعبان پڑھی جاتی ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے، پھر دعائے نصف شعبان. تو یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے باقاعدہ، یعنی وہ بندہ جو 5 وقت کی نماز کبھی پڑھتا ہی نہیں ہے، اب وہ روزی میں برکت کے لیے 2 رکعت پڑھنے کے لیے آ گیا نفل نماز مغرب سے عشاء کے درمیان، عمر میں برکت کے لیے، مخلوق کی محتاجی سے بچنے کے لیے وہ آ گیا پڑھنے کے لیے. تو ایسا کرنا کیا درست ہے؟ یعنی فرائض کی واجبات کی فکر نہ کریں اور اس دن نوافل کا خوب اہتمام کیا جائے اور مسجدوں میں بھی باقاعدہ امام کو ساتھ لے کر انتظامات کیے جائیں اور لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کیا جائے. کیا یہ کرنا درست ہے؟ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو مقدس راتیں آتی ہیں، اس مقدس راتوں میں نوافل وغیرہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ ان نمازیوں کے لیے ہیں جو جن کی نمازیں مکمل ادا ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. جی. یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جی. ہمارے یہاں کیا سسٹم ہو گیا ہے کہ نوافل پر ہم اتنا زور دے دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ فرض سے بھی زیادہ فرض ہے. جی. جیسے اہم الفرائض آپ کہہ دیں. جی. رات میں نوافل وغیرہ جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو پڑھتے ہیں ہمارے یہاں لوگ، یہ ان لوگوں کے لیے جن کی نمازیں مکمل ہو. ورنہ نوافل کا معاملہ تو یہاں تک ہے کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے اگر نماز قضا ہو تو. جی. تو سب سے پہلی چیز تو ہم لوگوں نے دماغ میں یہ گھسا لیا ہے کہ یہ نماز ہمارے لیے فرض ہے. جی. اور عشاء کی نماز چھوڑ جاتے ہیں. جی. جی. جبکہ فرض ان پر عشاء ہے. جی. نہ کہ یہ تینوں نفل نمازیں ہیں. جی. اچھا اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو بہت زیادہ اس کی حقیقت اگر ہے تو وہ صلاۃ الاوابین کی ہو سکتی ہے. جی. اس کے علاوہ اس کی اور کوئی زیادہ حقیقت نہیں ہو سکتی. نہیں تو اس کی فضیلت اتنی زیادہ بیان کی جاتی ہے. اصل میں کیا ہے، وہ شب اتنی مقدس ہے نا. جی. شب اتنی مقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان جو مانگتا ہے میرا مولا اس کو وہ عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو انسان تو اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہے، اسے ہر چیز کی حاجت ہے. تو علماء نے ایک صورت نکالی ہے بزرگان دین سے جو چلتا چلا آیا، ماذا فی شعبان کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ انسان اگر جس نیت سے جو کام کرتا ہے تو اس کی وہ مرادیں پوری ہوتی ہیں. اور انسان کو یہ 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ محبوب ہیں. ایک جان پیاری ہے، ایک مال پیارا ہے، ٹھیک ہے،
اور ایک محتاجگی سے دوری کے لیے، ایک درازگی عمر بالخیر کے لیے ہم نماز سوال یہ ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں چلیے ٹھیک ہے، بزرگوں کا طریقہ رہا ہے جی، فجر کی نماز پڑھیں گے تو کیا اللہ روزی میں برکت نہیں دے گا؟ بالکل دے گا۔ ظہر پڑھیں گے تو کیا اللہ مخلوق کی محتاجی سے نہیں بالکل بچائے دے گا؟ گا۔ تو اگر عوام کو جمع کر کے یہ 2 رکعت نماز کے فضائل بتائیں، طریقہ بتائیں، اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ سب کو جمع کیا جائے جی، اور نماز فجر کی اہمیت بتائی جائے، جی، نماز ظہر کی اہمیت بتائی جائے، اس کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ جی، اچھا وہ جو آنے والے ہیں انہوں نے فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، بس رسمی طور پر وہ 2 رکعت پڑھ کر چلے جاتے ہیں، وہ نہیں ہونا اور وہ چاہیے۔ سمجھتے ہیں کہ اب سارا کام بن گیا نہیں، میرا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ جی آپ فرائض کی پابندی کریں، جی اور فرائض کی پابندی کے ساتھ آپ ان چیزوں کے لیے آئیں، جی تب تو یہ آپ کے لیے سود مند ہے جی اور فائدے مند ہے۔ اور اگر آپ فرائض کی پابندی نہیں کر رہے ہیں اور نوافل پر آپ زور دیں ہیں جی، تو ان نوافل کا کوئی اثر نہیں آپ پر ہوگا، جی اور اس کی برکتوں سے ممکن ہے کہ ہم محروم ہو جائیں۔ جی دیکھیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ اللہ قیامت کے دن کسی بندے کو بخشنا چاہے تو جس نے زندگی پر کبھی سجدہ ہی نہ کیا ہو، اللہ بے حساب کتاب اسے بخش دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اگر پکڑ کرنے پر آئے تو وہ قہار ہے، جبار ہے، وہ زندگی بھر عبادت کرنے والے کی قیامت کے دن پکڑ کر لے اور اللہ کی پکڑ سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب ہم لوگوں کو اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہم نے اس کو ایک رسم بنا رکھی ہے، اور باقاعدہ سارے لوگ اس کی تیاری کرتے ہیں، یعنی اس دن دکان بھی جلدی بند ہو جائے گی، اس دن چھٹی بھی جلدی کر لیں گے کہ بس ہم کو پہنچنا ہے، بس وہ 6 رکعت نماز پڑھنے کے لیے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس بندے پر فرض کا قرض باقی ہو اللہ اس کے نوافل کو قبول نہیں کرتا۔ تو کیوں نہیں یہ باتیں ہم سنیوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ جو 2 پڑھ کے جا رہے ہو نا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے۔ اگر تم نے عشاء نہیں پڑھی، اگر تم نے آج عصر نہیں پڑھی، اگر کل تم فجر کی نماز نہیں پڑھو گے، وہ 6 رکعت نفل رسمی طور پر پڑھ کر چلے جاتے ہیں، اور 15 شعبان کی صبح یعنی پوری رات وہ جاگتا رہا، بھلے 15 شعبان کو صبح فجر کی نماز میں بھی نہیں آیا، پھر کام دھندے پر لگا تو ظہر بھی نہیں پڑھا، عصر۔ تو ہم اس چیز کی اہمیت کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ کیا یہ بتانا ضروری نہیں؟ بالکل ضروری ہے، بلکہ یہی ضروری ہے جی کہ آپ فرائض پر لوگوں کو زیادہ جو ہے نا ان کے ذہن کو مبذول کرائیں، جی اور ہم علماء کرام کو بھی یہی چاہیے۔ اور میں ناظرین سے اور مسجد کے ائمہ حضرات سے، ان کے علاوہ وہاں کے متولیان سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان سب حضرات کو چاہیے کہ فرائض پر زیادہ وہ فوکس کریں، جی اور وہ چاہے کہ معاشرے میں بتائیں کہ یہ نوافل ہے، جی اور نوافل کا درجہ بہت بعد میں آتا ہے، پہلا درجہ فرض و واجب کا آتا ہے، جی اور فرائض کو چھوڑ کر کے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جی ایک چیز آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی وہ 15ویں شب آتی ہے، لوگ ایک درگاہ سے دوسری درگاہ پر، دوسری درگاہ سے تیسری درگاہ پر، ایک قبرستان سے دوسرے قبرستان پر، اور یہ چیز ان لوگوں نے ایسا سمجھا کہ یہ کمپلسری ہے۔ جی اچھا یہ چیز کام کیا کرتے ہیں؟ سال میں ایک ہی مرتبہ اپنے ماں باپ کے قبر پر جاتے ہیں، جی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر شب جمعہ کو یا ہر جمعہ کو جو ہے تم اپنے ماں باپ کی قبر پر جایا کرو، سبحان اللہ، اس سے ان کو سکون ملتا ہے۔ جی یہ تو ہم نے رسم بنا لی ہے، جی اس رسم کو ہمیں توڑنا ہوگا، جی اس برائی کو ہمیں ختم کرنی ہوگی۔ یعنی آپ شب برات میں قبرستان جائیں، لیکن قبرستان جانے کے لیے صرف شب برات کا انتظار نہ کریں، بلکہ جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی وقت ملے، یا جب قبرستان کے آس پاس سے گزریں تو آپ قبرستان ضرور جائیں، اپنے مرحومین یا جو مسلمان ہیں ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ وغیرہ پڑھا کریں۔ اچھا ہر قبرستان بھی جانا ضروری نہیں ہے، جی کسی ایک قبرستان بھی آپ چلے گئے کافی ہے۔ جی اور یہ جو ہم نے چین بنا لی ہے، پہلے حاجی علی سے حاجی عبدالرحمن شاہ بابا، پھر باؤدین شاہ بابا، پھر حضرت مخدوم علی مائمی، اور رات بھر چکر لگاتے رہے، اس چکر کا کیا مطلب ہے؟ جی حضور نے تو فرمایا تھا فقوموا اللیلہ صلی اللہ علیہ وسلم وصوموا نہار، رات میں قیام کرو، یہ چکر کیوں لگا رہے ہو آپ؟ جی آپ کو اگر مزارات پر جانے کا شوق ہے جانا بھی چاہیے، جی آپ الگ مواقع سے جاؤ، جی یہ رات تو آپ کے لیے مخصوص بنائی گئی ہے۔ جی امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی کے علاوہ امام عبد الرزاق رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات فرمائی ہے۔ ایون غیر مقلد کا دگج عالم ابن تیمیہ نے بھی یہ بات کہی ہے۔ جی اس کے علاوہ ان کا البانی اس نے بھی یہ بات کہی ہے۔ جی ان سب کا کہنا یہی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہے
کہ جس میں اللہ دعا رد نہیں فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک ہے عید الفطر, جی, عید الاضحیٰ, جی, اور ہر جمعرات کی جی, شب جی, جو آتی ہے, جی, یہ ہر جمعرات کی شب 4 ہو گئے. ایک جمعرات کی شب ہو گئے, ایک عید الفطر ہو گئے, ایک عید الاضحیٰ ہو گیا, جی, اور ایک 15ویں شعبان کی شب, اور ایک ہے جو ماہ رجب کی پہلی شب. اچھا, یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ گھومتے ہیں, چکر لگاتے ہیں. اچھا, دوسری چیز, یہ صرف گھومتے نہیں ہیں, جی, بائکوں پر لے کر کے خود بھی نقصان, جی, ٹریفک وار پولیس والوں کو پریشان, جی, اپنے گھر والوں کو, کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, کتنے بچے اس رات میں اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں. جی. تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. شریعت نے آپ کو جاگنے کو کہا ہے, تو آپ ذکر کریں نا, قرآن کی آیات پڑھے, استغفار پڑھے, اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم, یہ پڑھے. تیسرا کلمہ پڑھے, استغفر اللہ پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. کہا گیا کہ یہ کلمہ تو یہ اللہ کا قلعہ ہے, سبحان اللہ, اللہ کا قلعہ ہے, اور جو اس کی کثرت کرتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ, افضل ذکر لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یعنی آپ کچھ اور نہ کر سکیں, ہاں تو یہی تو کم سے کم تسبیح لے کر بیٹھ جائیں, لا الہ الا اللہ ہی پڑھتے ہیں, بالکل اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں. ذکر کریں. جی. یہ راتوں میں گھومنا اور لوگوں کو پریشان کرنا, تکلیف دینا, اسلام میں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. نہیں, دراصل ہم کہتے ہیں نا یہ جاگنے کی رات ہے, جی, تو آج کل کے نوجوانوں کو لگتا ہے یہ رات بھاگنے کی رات ہے, بھاگنے کی رات, رات بھر بھاگتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چلیے مزارات اولیاء پر اگر یہ حاضر دے بھی رہے ہیں تو درگاہ شریف پر جا کر انہوں نے 5, 10, 15 منٹ دیا ہوگا, جی, آنے جانے میں کتنا وقت, اور پھر ہر درگاہ کے پاس پہنچیں گے تو چائے بھی پیئیں گے, گٹکا کھانے والے, زردہ کھانے والے, اور اگر وہاں کی کوئی مشہور چیز ہوگی تو چلو یہ بھی کھا لیتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے پوری رات تو مزارات اولیاء پر شاید 1 گھنٹے حاضری دی ہوگی, اور باقی پوری رات کا اکثر حصہ جو ہے وہ صرف یہاں وہاں آنے جانے, بات چیت, گھومنے پھرنے میں. اور اس رات ہم نے دیکھا اسپیشلی جو میٹرو سٹیز ہیں, جیسے ہم بامبے میں رہتے ہیں, یہاں پر اسپیشلی پولیس والے ناکہ بندی لگاتے ہیں, جگہ جگہ پر گاڑیاں روکی جاتی ہیں, اور نوجوان جو نکلتے, ٹرپل سیٹ ہے, بائک اس کی ہے, لائسنس اس کا ہے, ڈاکومنٹس ہے ہی نہیں, ہیلمٹ بھی نہیں ہے, اور نکل گئے ہیں, پیٹرول بنانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں, ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں. ہم نے خود اس رات میں کئی ایکسیڈنٹس دیکھے ہیں, بلکہ میں نے شاید 2 یا 3 سال پہلے پڑھا تھا کہ پولیس والوں نے ناکہ بندی میں تقریباً 2000 لوگوں کو پکڑ کر فائن کیا ہے. آپ سوچیں. تو ماں باپ کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس رات میرا بیٹا محلے کی مسجد میں جا کر بیٹھے, عبادت کرے, نہ ہو سکے تو کم سے کم گھر میں رہے, اگر عبادت کرے تو الحمدللہ, نہ ہو سکے تو سو جائے. آوارہ گردی کرنے سے, اس رات کو بدنام کرنے سے, اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے سے تو بہتر ہے کہ کہیں نہ جائے, رات سو جائے. اور اگر جانا ہے تو اپنے محلے کی مسجد میں چلا جائے, قریب میں کوئی درگاہ شریف ہے وہاں چلا جائے, اپنی آبادی میں قبرستان ہے وہاں چلا جائے. تو یہ سب کر لے, وہ بہتر ہے اس کے حق میں, یہاں وہاں بھٹکنے کے مقابلے, آوارہ گردی کرنے کے مقابلے. بلکہ جو غیر مسلم حضرات ہیں, کوئی رات دفتر سے آ رہا ہے, کسی کو ایئرپورٹ جانا ہے, کسی کو ایمرجنسی ہاسپٹل جانا ہے, وہ بھی بیچارے ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں, اور پھر وہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو پتہ نہیں آج یہ کیوں نکلے ہردنگ مچانے کے لیے, انہوں نے پورا ٹریفک بلاک کر رکھا ہوا, پورا شہر سر پر اٹھا رکھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری بدنامی کا سبب بھی بنتی ہے, تو ہمیں اور آپ کو اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے. حضرت ایک سوال اور بھی ہے, جیسا کہ عام طور پر ہم سنتے ہیں لوگوں سے, بعض بیان کرنے والے یوں بیان کر دیتے ہیں, آپ نے اس کی وضاحت کی ہے لیکن پھر بھی تھوڑا چاہتا ہوں اس پر اور مزید روشنی ڈالیں. لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور اللہ آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی برکت مانگنے والا, ہے کوئی نجات مانگنے والا. تو آپ نے حالانکہ شروع میں اس پر تھوڑی روشنی ڈالی, میں چاہتا ہوں مزید وضاحت کر دیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات پہلے آسمان پر آ جاتا ہے, اس سے پہلے وہ کہاں رہتا ہے؟ جی, یہی تو اصل سوال ہے. اللہ تعالیٰ آنے جانے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو سبحان کہا جاتا ہے. جی, اور سبحان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر عیب سے, ہر امکان عیب سے, سبحان اللہ, ہر نقص سے, ہر امکان نقص سے, جی ٹھیک, ہر عوارض سے, ہر امکان عوارض سے, جی, ہر وہ کام جو انسان کے لائق ہے اور اس کے جو امکانات ہیں ان سب سے, جی, جو ذات پاک ہو اسے سبحان کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت جو ہے وہ آنے جانے سے, آمد و رفت سے اللہ پاک ہے, بیٹھنے سے, اٹھنے سے, کھانے پینے سے, یہ سب چیزوں سے پاک ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے کاموں میں سے ہیں. جی,
اللہ کے کاموں میں سے نہیں ہے. اللہ اترنے چڑھنے سے یہ سب چیزوں سے پاک ہے. جی ٹھیک. تو اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر اترتا نہیں ہے. جی اگر آپ اترنا لفظ مانتے ہیں بالفرض جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ, تو ان سے پوچھے یہاں پر رات ہے تو دوسری جگہ پہ تو دن بھی ہے, جی کہیں شام بھی ہے کہیں صبح بھی ہے, تو کیا اللہ مسلسل ٹریولنگ کرتا رہتا ہے جی یا کیا کرتا ہے معاذ اللہ. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کی رسی کا ایک حصہ زمین کی تہ تک ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو پکارو تم اللہ کو وہاں بھی پاؤ گے. سبحان اللہ. مراد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے. جی یہ بعض لوگوں کی خام خیالی ہوتی ہے کہ اللہ آسمانی دنیا پر اترتا ہے. جی اللہ اترتا چڑھتا نہیں ہے. جی اللہ اس سے مراد خاص توجہ فرماتا ہے. جی سبحان اللہ. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو اس سے رجوع احتیاط کرنا کرنا چاہیے, کیونکہ میں نے سنا تھا ایک ایتھسٹ خود کہہ رہا تھا اعتراض کے درمیان کہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے تو کون سی کنٹری میں آتا ہے, کیونکہ ہر جگہ ورلڈ وائڈ ایک ساتھ رات تو نہیں ہوتی ہے, تو کون سی کنٹری میں آتا ہے, اس نے اعتراض کیا تھا. تو اس کے لیے ہمارے جیسوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آنے جانے سے اترنے چڑھنے سے پاک ہے. بالکل پاک ہے. تو جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے, اور اگر کر لیا پہلے تو اس کو رجوع کرنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے. حضرت ایک سوال اور بھی ہے, یہ دعائے نصف شعبان جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ دعائے نصف شعبان جو ہے یہ بزرگوں کا عمل ہے. جی اس سے زیادہ اس کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے. جی اگر انسان کوئی اہتمام کرتا ہے تو سبحان اللہ, اور نہیں کرتا ہے تو اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہے. یعنی اگر کسی نے اس رات کی دعا نہیں پڑھی جی تو کوئی شرعی پکڑ تو نہیں؟ نہیں, کوئی شرعی پکڑ نہیں ہوگی. اور اس کا قرآن و حدیث میں کہیں اس کو پڑھنے کا حکم بھی کوئی حکم نہیں. یعنی بزرگوں کا طریقہ, بزرگوں کا طریقہ, چونکہ دعا مانگنے کا حکم ہے نا. جی ہمیں تو حکم ہے کہ کثرت سے دعا مانگو. جی اور نہ جانے کون سا لمحہ کون سی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو جائے, اور اس رات میں تو خاص طور سے اللہ نے کہا ہے مانگو مجھ سے. جی سبحان اللہ. اسی بنیاد پر ہم اس شب ہم مانگتے ہیں. اچھا, باقی اور الگ سے کوئی سیپریٹ کوئی ایسی چیز نہیں. یعنی ایک اچھا عمل ہے, اچھا کیا جائے تو اور جس بہتر ہے, کو مسلمان فائدہ اچھا جانے وہ اچھا ہے. اچھا, اور جس کو مسلمان برا جانے وہ شریعت کے نزدیک بھی برا. یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے. سبحان اللہ. تو اس کو اہل سنت شروع سے ہی اس کو اچھا جانتے ہیں, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, شریعت اور سنت کے کوئی خلاف کام نہیں ہے. جی اس لیے جس کو مسلمان اچھا جانے وہ شریعت کے اندر جائز ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضرت اسی طرح سے جو یہ ہے مشہور ہے کہ اس رات نام اعمال تبدیل کیے جاتے ہیں, یعنی جو آپ کا پچھلے سال کا دفتر تھا اس رات وہ سمیٹ دیا جاتا ہے اور نیا دفتر شروع ہوتا ہے نیکی اور بدی کا. اور اس رات اہم اہم فیصلے لکھے جاتے ہیں کہ پورے سال بھر میں کتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں, کتنے لوگ مرنے والے ہیں, کتنے گناہگار توبہ کریں گے, کتنے نیکوکار گناہ کے راستے پر چلیں گے, کن کن کو حج کی سعادت حاصل ہوگی. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس رات اہم اہم فیصلے کیے جاتے ہیں, اور فرشتوں کے حوالے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ بندوں کے تعلق سے فرمان جاری کر دیا جاتا ہے کہ اس کے حصے میں اتنی روزی آنا ہے, اس سال اتنی بارش ہونا ہے, اس سال اتنا فصل پیدا ہوگی, اس سال اس کو اتنی برکت ملے گی, فلاں کے یہ کام بنیں گے, فلاں کے یہ کام بگڑیں گے. تو ان ساری چیزوں کی بھی اصل کیا ہے؟ ان ساروں کی بھی اصل جو ہے نا وہ حدیث پاک سے ہیں. امام خطیب نے رحمت اللہ تعالی نے اس کی تخریج کی حضرت عائشہ کے واسطے سے. وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یفتح اللہ الخیر فی 4 لیال لیلۃ الاضحى والفطر ولیلۃ النصف من شعبان ينسخ فيه الآجال والارزاق ويكتب فيه الحاج وفي ليلة عرفہ الى الاذان. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے. 4 راتوں میں, اس میں ایک رات ہے عید الاضحیٰ, ایک رات ہے عید الفطر, اور ایک رات ہے 15ویں شعبان کی شب. جی یعنی شب برات, شب برات جس کو کہتے ہیں. اچھا, اسی کے اندر جو ہے آپ فرماتے ہیں جس میں موت کے پروانے اور رزق طے کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی شب کے اندر رزق بھی بانٹا جاتا ہے اور حاجیوں کو لکھا جاتا ہے عرفہ کی رات آذان فجر تک کے کہ کون حج کرنے والا ہے. یعنی یہ حدیث جس کو امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور کے اندر بھی بیان فرمایا ہے جی, وہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر اسی شب کے اندر روزی بھی تقسیم ہوتی ہے, کون حج کرنے والا ہے,
اور دوسری حدیث میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی شب کے اندر اللہ تبارک و تعالی کس کی روح نکالے گا اور کس کی ولادت ہوگی، کس کے نام اعمال کیسے ہوں گے، یہ سب کچھ اسی شب میں لکھ دیا جاتا ہے. یعنی اسی رات دفتر بدلے جاتے ہیں. دفتر بدلے جاتے ہیں یا دفتر وہی ہوتا ہے اور یہ اہم ساری چیزیں نئی نئی لکھی جاتی ہیں؟ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ جب میرا نام اعمال جی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، اور جب میرا دفتر بند ہو تو بھی میں روزے کی حالت میں رہوں. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دفتر کا کلوز ہوتا ہے اور دوسرے دفتر کی شروعات ہوتی ہے. اچھا، یعنی 14 کو مغرب کے وقت مان لیجیے دفتر بند ہو جاتا ہے جی، اور اس کے بعد میں مغرب کے بعد جب 15 کی شب آتی ہے، 15 تاریخ لگتی ہے تو نیا دفتر آپ کا شروع ہوتا ہے اور اس میں پھر نئے سرے سے ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور حضور نے خود فرمایا کہ میں اس حال میں روزے کی حالت میں رہوں. سبحان اللہ. یعنی بہتر ہے کہ 14 کو بھی روزہ رکھا جائے اور 15 کو بھی روزہ رکھ، اور طاق نفل روزے کے سلسلے میں طاق کے بجائے وہ جفت رکھے، یعنی ڈبل رکھے تو وہ زیادہ مناسب ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے. جب عاشورہ کا روزہ رکھنا تھا تو پہلے حضرت موسیٰ کے ماننے والے جتنے یہودی حضرات تھے وہ ایک ہی روزہ رکھتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی تھی اور آپ پار ہوئے تھے، تو اسی بنیاد پر وہ روزہ رکھتے تھے اسی خوشی میں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان کا حق ان سے زیادہ حقدار تو میں ہوں کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ ایک نہیں بلکہ میں 2 روزے رکھوں گا. تو حضور کی تمنا ہے نفل میں 2 روزے رکھنا. اچھا. تو اس لیے ہم کو 2 روزہ رکھنا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر کسی کے ایک ہی روزے رکھے گئے تو کوئی حرام نہیں ہوگا. اچھا، نفل ہے آپ ایک رکھ لیں، 2 رکھ لیں، لیکن سنت یہ کہ 2 کا اہتمام کرے، ایک بھی رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اچھا، پکڑ نہیں ہوگی. جی سبحان اللہ. اسی طرح حضرت اس رات جو ہے، حالانکہ درمیان گفتگو آپ نے اس بات کی وضاحت کر دی اور آپ نے وہ حدیث مبارکہ بھی بیان کی، لیکن پھر بھی چاہتا ہوں کہ مزید تھوڑا سا اس پر آپ روشنی ڈالیں. اس رات جو ہے قبرستان جانا کیسا؟ جیسے ہمارے یہاں پر بہت اہتمام کیا جاتا ہے، قبرستان کی صاف صفائی کی جاتی ہے، قبروں کو درست کیا جاتا ہے، چونا لگایا جاتا ہے. اس دن اسپیشلی پھول کی، گلاب کی، عطر کی دکانیں لگتی ہیں، اور جو سال بھر بھی نہیں جاتے وہ لوگ بھی اس رات جاتے ہیں. تو اس رات قبرستان جانا جو ہے وہ کیسا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ اس رات میں قبرستان جانا تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس رات میں، جیسا کہ حضرت عائشہ والی روایت یہ بالکل واضح ہے. اچھا. تو قبرستان جانا جو ہے یہ حضور کی سنت ہے. آپ جنت البقیع میں تشریف، جنت البقیع شریف میں تشریف، لیکن یہ فرض و واجب کے درجے میں نہیں ہے جی، یہ مستحب کے درجے میں ہے. اچھا. آپ نہیں بھی گئے تو آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اس کو ہم نے فرض و واجب کا درجہ دے دیا. اور اگر چونا لگانا یہ ساری چیز، تو چونکہ عوام کے اندر ایک بات مشہور ہو گئی ہے کہ آج جانا ہی چاہیے، لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے تو وہ بھیڑ وغیرہ کی وجہ سے ان کی صاف صفائی وغیرہ کا خیال کر لیتے ہیں، ورنہ یہ چیزوں کی وجہ سے وہ فرض و واجب نہیں مانتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو چلیے فرض و واجب کے درجے میں نہیں ہے جی، لیکن یہ جو اہل سنت والجماعت کی رسم ہی سمجھ لیں جی، تو کم سے کم اس بہانے کبھی نہ جانے والا بھی اس رات چلا جاتا ہے. تو اس میں فائدہ یہ ہے، ہاں، نقصان نہیں ہے. اس میں کوئی نقصان نہیں، بالکل جانا چاہیے. اور دوسری بات تو کہ آپ اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھیں، فتاوی رضویہ شریف، اور احادیث بھی پڑھیں تو روحیں تو ویسے بھی جو ہے نا اپنے اہل خانہ سے وہ ایصال ثواب کے لیے متمنی رہتی ہے. جی. حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت جو خزانۃ الروایات کے اندر موجود ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما اذا کان یوم عید او یوم جمعۃ او عاشورا او لیلۃ النصف من شعبان تأتی الارواح الاموات ويقومون على ابواب بيوتهم فيقولون هل من احد يذكرون هل من احد يذكر غربتنا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب عید یا جمعہ یا عاشورے کا دن یا شب برات ہوتی ہے تو اموات کی روحیں آ کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کوئی ہمیں یاد کرے، ہے کوئی ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی جو ہماری غربت کو یاد دلائے. حضرت یہ آپ نے جو حدیث مبارکہ بیان کی ابھی، یہ کون سی کتاب کے اندر موجود ہے؟ یہ کنز العباد کے اندر بھی ہے
جی. اور خزانۃ الروایات کے اندر بھی ہے, اچھا. اور کتاب الروضہ کے اندر بھی موجود ہے. اچھا. اور ان تمام حوالات کو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے جلد 4 صفحہ نمبر 233 پر اس کو آپ نے لکھ دیا ہے. اچھا. اسی طرح کشف الغطاء کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں. اچھا جی. تو یہ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب عید ہو یا جمعہ ہو یا عاشورہ ہو یا شب برات ہو, اموات کی روحیں جو ہے نا ان کے گھر پر, ان کے دروازوں پر آتی ہے. اچھا جی. اسی وجہ سے اس کو جو ہے نا اس رات کو اور اس شب کو جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مردوں کی عید کہا جاتا ہے. اچھا, یعنی مردوں کے لیے عید سے مراد خوشی کا دن ہے. خوشی کا دن, کیونکہ ان کے لیے اسی بنیاد پر, اسی بنیاد پر ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ قبرستان جاتے ہیں. اور قبرستان جانے کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے نا, مطلقاً ہے. جی. کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, پہلے میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روک رکھا تھا, اب تم جاؤ. اچھا. قبروں کی تم زیارت کرو, اس سے کیا ہوگا؟ فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر فی الآخرہ. سبحان اللہ. اس کے جانے کا فائدہ یہ ہوگا تمہیں کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی تمہارے اندر. اچھا. دنیا سے بے رغبتی ہوگی اور آخرت کی یاد دلائے گی. سبحان اللہ. اور نہیں پورے سال گئے تو کم سے کم ایک ہی مرتبہ گئے, وہاں جانے کے بعد آپ کو اتنا تو احساس ہوگا مجھے بھی ایک نہ ایک دن یہی آنا ہے. جی جی. تو میرے خیال سے اس رات چونکہ کافی تعداد میں لوگ قبرستان جاتے ہیں, جی. ایک طریقہ بن گیا ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک. تو جن کے گھر والے کبھی نہیں آتے ہیں, کم سے کم اس بہانے وہ بھی آ جاتے ہیں, تو جو قبر والے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں. جی. تو گویا اس طریقے کے ذریعے قبر والوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے. جی. اس لیے اس کو عام لوگوں نے یوں کہہ دیا کہ یہ قبر والوں کی عید کا دن ہے, مرنے والوں کی عید کا دن ہے. جی. تو یہ عمل اچھا ہے. جی بالکل اچھا ہے, اور کہیں سے اس پر کوئی ممانعت نہیں آئی ہے. ممانعت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے, کیونکہ جبکہ جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ثابت ہے. جی. سبحان اللہ. اور دوسری بات, یہ اتفاقیہ جانا نہیں تھا. جی. بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہتے ہیں یہ اتفاقیہ تھا. جی. کہ ایک ہی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں کہتا ہوں بیان جواز کے لیے تو ایک ہی حدیث کافی ہے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. آپ ممانعت کی کوئی ایک حدیث تو بتا دیں. جی. ہمارے پاس تو احادیث کے انبار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستقل جان. آپ تو جمعہ کے دن جانے کو فرماتے ہیں, شب جمعہ کو جانے کو فرماتے ہیں, لیلۃ النصف من شعبان کو جانے کو فرماتے ہیں, ہر خوشی کے موقع پر ان کو یاد کرنے کو فرماتے ہیں. تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ سبحان اللہ. آپ یہ ٹارگٹ کرنا کہ یہ ایک ہی رات حضور گئے تھے اس کے بعد نہیں گئے ہیں, ایسا یہ لوگ کہتے ہیں. جی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کوئی ایک حدیث نہیں دکھا سکتے ہیں جی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا ہو کہ قبرستان نہ جاؤ. جی. جبکہ جانے کی حدیث تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے حضرت عائشہ والی موجود ہے. آپ کو اس کی اتفاقیہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے. جی. اگر اتفاقیہ ہوتا جی تو اس کے بعد اگر صحابہ کرام کا معمول اگر نہ جانے کا یا جانے کا تو اس پر حضور کا کوئی نہ کوئی تو حکم موجود ہوتا, جبکہ کوئی حکم موجود نہیں ہے. تو بیان جواز کے لیے تو حدیث کافی ہے ہمارے پاس. سبحان اللہ. اور اس کی تائید میں تو کئی حدیثیں موجود ہیں. امام اوزاعی کا معمول تھا جی کہ اس راتوں کو آپ جاگتے تھے, عبادت کرتے تھے, ذکر و اذکار وغیرہ کرتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جن بزرگوں کا, جی. یہ بریلوی تو نہیں تھے, یہ سب پہلے کے ہیں, بہت صدیوں پہلے گزرے بزرگ ہیں. یعنی یہ اہل سنت والجماعت کے لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں شب برات کے نام پر, جی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اور آپ کا کوئی, آپ یہ سب سے پہلی بھی چیز تو یہ دیکھیے, سیدی سرکار اعلی حضرت کا اپنا نیا کوئی موقف ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. جی. آپ تو پرانی چیزوں کی تشریح اور توضیح کرتے ہیں اور متقدمین کے موقف کو لوگوں کے سامنے واضح کر کے پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ آپ کا خود کا ایک نیا فرقہ ہے, معاذ اللہ. معاذ اللہ. جی. آپ کا مذہب تو آپ کی کتابوں سے بالکل ثابت ہے, اور آپ کی کتابوں میں وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا, تابعین کا عقیدہ تھا, محدثین کا عقیدہ تھا, وہی آپ کی کتابوں میں موجود ہے اور وہی ہمارا موقف ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ قبرستان جو جاتے ہیں اس رات,
جی تو اب اس میں سوال یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبرستان جانے کا حکم دیا تھا وہ قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا تھا، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا تھا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد اولاد کا ان پر یہ حق ہے کہ جب بھی اولاد ماں باپ کے قبرستان کے قریب سے گزرے تو ان کی قبر پر ضرور حاضری دے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر آنے جانے کا عادی ہوگا تو اس کے انتقال کے بعد اس کی قبر پر اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ترغیب دینے کے لیے ہے کہ قبرستان جایا کریں۔ اب قبرستان جب جائیں تو عبرت حاصل کرنا ہے اور ایصال ثواب کرنا ہے۔ ہمارا جو طریقہ ہے، ہم پھول ڈالتے ہیں، ہری پتیاں ڈالتے ہیں، گلاب کا پانی ڈالتے ہیں، بعض لوگ 200-500 روپے کا عطر لیتے ہیں، پوری عطر ڈال دیتے ہیں، بعض لوگ اگربتی کا پورا بنڈل لیتے ہیں اور قبر کے سرانے پائتی یہاں وہاں جلا دیتے ہیں۔ تو پورے قبرستان کے اندر اس رات میں یہی ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ رہے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو عبرت حاصل کر رہے ہیں، آپس میں دنیاوی گفتگو بھی کر رہے ہیں، عورتیں یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے قبرستان کی قبروں کی حاضری کا؟ دیکھیں، قبرستان جانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ جائیں تو آپ سب سے پہلے قبر والوں کو سلام کریں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم یا اہل القبور، انتم لنا سلف و انا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ سبحان اللہ۔ یہ کریں۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت، اس سے مراد کیا ہے، اس کا ترجمہ؟ تم پر سلامتی ہو اے قبر والو، تم ہم سے پہلے آئے اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہم تم سے ملنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو جب ہم پہنچ کر، جیسے آپ نے بتایا پہلی چیز، جی، جیسے ہی قبرستان میں انٹر ہوں آپ یہ سلام کریں۔ سلام کریں۔ تو جب آپ یہ سلام کریں گے تو آپ کے دل دماغ میں یہ بات خود ہی پیدا ہو جائے گا کہ تم ہم سے پہلے آ گئے ہو، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ تو یہ عبرت تو حاصل ہو گئی جی بالکل، سب سے پہلی چیز انٹری کے ساتھ ہی۔ لیکن ہمیں یہ طریقہ پتہ ہی نہیں ہے۔ جی، ہم قبرستان میں گھستے ہیں تو واٹس ایپ دیکھتے دیکھتے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے، تو نے پھول لیا کہ نہیں لیا، تو نے گلاب لیا کہ نہیں لیا، تیرے کو کتنے کا ملا، مجھے اتنے کا ملا، تو ہم تو داخل ہوتے تو ہمیں طریقہ ہی نہیں معلوم ہے۔ تو صحیح طریقہ بھی قبرستان میں جانے سے پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ جی، تو سب سے پہلے طریقہ یہی ہے کہ آپ سلام کر کے جائیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور، انتم لنا سلف و انا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ تم پر سلامتی ہو اور تم ہم سے پہلے آئے ہو اور ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے، تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ جی، پہلی رکعت میں آپ قل یا الکافرون سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ مرحومین کے لیے جتنے بھی قبر والے ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو یہ ایصال ثواب کر دیں۔ جب آپ اندر جائیں، قبر نفل نماز پڑھیں، قبر کے پاس آئیں، جی، تو قبر کے پاس آنے کے بعد یاسین شریف آپ کم از کم ایک بار آپ ضرور تلاوت کریں۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص جی، آپ ضرور اس کا اہتمام کریں، قل واللہ احد، اس کو پڑھیں۔ اور اس کے بعد قرآن میں سے آپ کو جو میسر ہو آپ اس کی تلاوت کریں، اور اس کی تلاوت کرنے کے بعد جو ہے اس کا ثواب آپ مرحومین کو نذر کر دیں۔ یہ اصل طریقہ ہے جانے کا۔ آپ نے جو ایک بات کہی، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ یہی طریقہ ہے، سر ڈھانک لینا چاہیے، بعد وہاں آواز نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کے قبر پر پیر نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ سب بہت زیادہ دیکھے جاتا ہے، چپل پہن کے جانا اور قبروں کو جو ہے نا نانگ کر کے جانا، شور و گل کرنا، یہ سب گناہ ہے وہاں پر۔ اور بالکل خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم قبر والوں کو تکلیف نہ دو، وہ تمہیں تکلیف نہیں دیں گے۔ جی، تو یہ چیزیں موجود ہیں۔ پھر آپ اس کے بعد آپ نے ایک چیز یہ پوچھی تھی کہ وہاں اگر بتی ہے اور موم بتی ہے، پھول ہے، اور یہ ساری چیزیں جہاں جو چیز میسر آتی ہے، کہیں لوبان بھی لگاتے ہوں گے، کہیں دیا جلاتے ہوں گے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ قبروں کے پاس آگ جلانا جائز نہیں ہے۔ اچھا، قبروں کے پاس آگ جلانا جائز نہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی صورت، چاہے اپنے سرانے چراغ جلا دیا ہو وہ بھی جائز نہیں ہے، چاہے موم بتی لگا دی ہو وہ بھی جائز نہیں، چاہے اگربتی لگا دی ہو، وہ بھی جائز نہیں، یعنی آگ جیسی چیز قبر کے آس پاس ہونا ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، جی، آگ کی ممانعت ہے۔ جی، پھر لوگ بعض تعویل کرتے ہیں کہ ہم خوشبو کے لیے کر رہے ہیں، جی، تو آپ قبر کے پاس مت رکھو۔ جی، آپ کو اگر خوشبو مقصود ہے تو قبرستان کے کسی کونے میں ایک جگہ سیپریٹ بناؤ اور جو کرنا ہے آپ کو وہاں کرو۔ اچھا، آگ مت جلاؤ۔ مومنین کو کی قبروں کو آگ سے تکلیف ہوتی ہے، اچھا،
اس بنیاد پر آگ نہیں جلانے کا حکم ہے. نہیں، جو زندگی بھر آدمی آگ سے پناہ مانگتا ہے جی، اور جب وہ قبر میں چلا گیا تو اس کے گھر والے خود اس کے سرانے آ کر آگ لگا دیتے ہیں کسی بھی صورت میں وہ چاہے، تو وہ درست نہیں ہے. جی. دوسری بات رہی اچھا، اس میں اگربتی میں بھی معاملہ یہ ہوتا ہے حضرت، میں نے دیکھا ہے لوگوں کی نیت آگ لگانے کی نہیں ہوتی ہے. اب انہوں نے پورا بنڈل خریدا، اس کو جلایا، پھر بجھایا، اور بجھانے کے بعد لا کر سرانے یا پایتی جانب لگا دیا. اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، پھر ہوا کا جھونکا آتا ہے اور وہ ہوا تیز اس میں جب لگتی ہے تو پھر وہ اگربتی مشال بن جاتی ہے. یعنی پھر ساری مل کر ایک ساتھ دھو جلنے لگتی ہے. تو ایک آدمی زندگی بھر آگ سے پناہ مانگتا ہے اور اس رات لوگ اس کے سرانے لگا جاتے ہیں، آگ لگا جاتے ہیں. جی، اس لیے منع ہے. اب رہے گا مسئلہ پھول وغیرہ کا، تو پھول ڈالنے میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا، ہاں، پھول ڈالیں اور صرف مخصوص اسی رات میں نہ ڈالے، بلکہ ہمیشہ کوشش یہ کرے کہ پھول ڈالے اور ان کے قبر پر جو ہے نا ہرے پتے، درخت، ٹہنیاں جو ہے یہ ڈالے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی اس حدیث سے ثابت ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے. ایک کے چگلی کرنے کی وجہ سے اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ہری ٹہنیاں لی اور دونوں جگہ پر ان کی قبر پر ڈال دی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک یہ ہری بھری رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چیزیں، اچھا آخر اس ٹہنی میں کیا ہے کہ عذاب اس کی وجہ سے تخفیف. تو بعض لوگ گھوم گئے جو بد عقیدہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس ٹہنی کا کچھ نہیں، حضور کا ہاتھ لگا تھا. اچھا، حضور کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے عذاب، تو پھر ٹہنی کی ضرورت کیوں پڑی؟ جی، ٹہنی نہیں ہونی چاہیے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہاتھ لگا دیتے، یوں ہی عذاب میں تخفیف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت اپنی جگہ پر مسلم ہے، بے شک، لیکن امت کو ایک درس یہ دینا تھا. جی، قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سبحان اللہ. اور انہی تسبیحات پڑھنے والوں میں سے ایک شے جو ہے وہ درخت کی ٹہنیاں ہیں. سبحان اللہ. جب تک یہ تر رہتی ہے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. سبحان اللہ. اور اسی وجہ سے ان درختوں کو یعنی ان ٹہنیوں کو قبر پر لگایا جاتا ہے. جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے عذاب کی تخفیف ہوتی رہے گی. سبحان اللہ. اور انہی میں سے ایک چیز جو ہے اسی کی ایک شاخ ہے پھول. اچھا اچھا، یہ کوئی الگ سے دوسری شے نہیں ہے. جی. اور یہ تسبیحات پڑھتی جب تک یہ تر و تازہ رہتے ہیں تسبیح پڑھتے. قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، دوسری جگہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یا والارض. اس طرح درجنوں آیات ہیں. تو یہ سب اللہ کی تسبیحات پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے علماء اہل سنت نے ان کو کہا ہے کہ آپ رکھیں گے تو جب تک یہ ہرے بھرے رہیں گے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. سبحان اللہ. یعنی صحیح مسلم شریف کی اس حدیث مبارکہ سے ہمارے علماء نے یہ بات نکالی ہے کہ آپ قبروں پر جائیں تو ہری پتیاں ہوں، ٹہنی ہو یا ہرے پھول ہوں، آپ اس پر ڈالیں. اب وہ پھول الگ الگ ہو یا چادر کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں، اس سے قبر والے کو فائدہ پہنچتا ہے. اب حضرت ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے اگر قبر پر پھول پتے ڈال دیے، وہ جب تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تب تک قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. تو یہ عام مرحومین کے لیے ہے. آپ بزرگان دین کی قبر پر آخر یہ چادر پھول کیوں ڈالتے ہیں؟ کیا آپ کا یہ ماننا ہے کہ معاذ اللہ وہاں بھی عذاب ہو رہا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کے چھوٹے بچے کا انتقال ہوتا ہے تو جنازے کی نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ جی، یعنی نابالغ بچہ جو نابالغ بچہ ہے، 3 دن کا ہو، 4 دن کا ہو، 10 دن کا ہو، آپ جنازے کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جی، جنازے کی نماز اصل میں بخشش کی دعا ہے نا. بے شک. اور وہ بچہ تو پہلے سے مغفور ہے. جی بے شک. آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ جی، اس کے لیے آپ دعا کیوں کرتے ہیں؟ جی. تو آپ کے پاس اس کا کوئی، پھر آپ کہیں گے کہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اچھا، آپ کیا کہیں گے کہ اگر کوئی مغفور ہو اور اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں یا اس کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کہیں گے اس کے درجات بلند. تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی گناہگار ہے اور اس کے قبر پر پھول پتیاں ڈالی جا رہی ہے تو اس سے جو ہے نا اس کے گناہ دھل رہے ہیں. لیکن کوئی اللہ والا ہے اور وہ گناہوں سے محفوظ ہیں، اور اگر ہم ان کی قبر پر پھول ڈال رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ ان کے گناہ دھل رہے ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ امام الانبیاء کی بارگاہ میں قرآن پاک پڑھ کے بطور تحفہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک. صحابہ کرام کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک. تو کیا قرآن پڑھ کر کے صحابہ کی بارگاہ میں آپ جو تحفہ پیش کرتے ہیں تو کیا آپ معاذ اللہ ان کو گناہگار مانتے ہیں؟ معاذ اللہ.
ताबईन को, बुजुर्गान दीन को अब गुनाहगार मानते हैं? नहीं मानते ना, माज़अल्लाह। बल्कि आप यही जवाब देंगे कि इससे उनके दर्जात और बुलंद होते हैं। सुभान ये मकसद होता है और कोई वजह नहीं होती। अच्छा, उनके बुजुर्गों के दर्जात भी बुलंद होते हैं जी, और हमारी तरफ से मोहब्बतों का सबूत भी, नजराना भी पेश करते हैं। तो इसमें उनके फायदे के मुकाबले हमारा फायदा ज्यादा, हमारा फायदा ज्यादा। आम मरहूमिन की कब्रों पर डाला जाए तो कब्र वाले का फायदा जी, अल्लाह हमको भी सवाब देगा, लेकिन बुजुर्गान दीन की कब्र पर अगर डाला जाए तो उनके मुकाबले हमारा ज्यादा फायदा है जी। तो ये हजरत, ये चलिए आपने सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका से फूल पत्ते वगैरह जो इसकी वजाहत कर दी। अब जो गुलाब का पानी डालते हैं, पूरी 2-2 4-4 बोतल डाल दी जाती है, इत्र डालते हैं, तो क्या उससे कब्र वाले को कोई फायदा होगा? ये इसराफ है जी, ये इसराफ है। कब्र वाले को इससे कोई फायदा? कोई फायदा नहीं है जी, कब्र वाले को इससे कोई फायदा नहीं है। असल तोहफा खुशबू का है, आप कुरान की आयत पढ़ दें। अच्छा, आप सूरह यासीन की तिलावत कर दें, आप सूरह बकरा के आखिरी चंद जो 3 आयतें हैं जी, जिस 3 आयत को जिसको अल्लाह ने शब मेराज में हुजूर को बतौर तोहफा पेश किया है जी, वो आप पढ़ दें तो अच्छा, इससे ज्यादा बढ़कर उनके लिए राहत का सामान कुछ नहीं है। अच्छा, और ये गुलाब का और इत्र वगैरह डालने का कोई फायदा, हाँ ये उनके नजर में हो सकता है कि कब्र बोसीदा हो गई है और धूल वगैरह है और थोड़े से बदबू वगैरह का मसला है। अगर ये सब नियत की वजह से उस कब्र को अगर ठीक ठाक करना मकसूद हो तो वो चल जाएगा। बाकी अगर उससे कोई इबादतें मकसूदा समझे या इत्र और गुलाब डालने की वजह से मरहूम को कोई सवाब पहुंचता है तो ये नहीं है जी। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने ये लिखा भी है कि कब्र अगर पहले से जन्नत का बाग है जी, तो वहां जन्नत की खुशबू आ रही है, तो गुलाब के पानी की और इत्र की उसको कोई जरूरत नहीं है, उससे उसको कोई फायदा नहीं है। और अल्लाह ना करे, 100,000 बार ना करे, अगर कब्र जहन्नम का गड़ा है तो गुलाब का पानी या इत्र डाल देने से उसके अजाब में कोई कमी नहीं आना है, तो इसका शुमार फिजूल खर्ची में है। कई मरतबा हज़रत मैं ये कहता भी हूँ, लोगों को तरगीब दिलाने की भी कोशिश करता हूँ कि आप जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, पूरा साल गुजर जाता है, उसको 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए की इत्र की बोतल नहीं देते, और जब शबे बारात में आप जाते हैं कब्रस्तान तो 500 रुपए की इत्र पूरे अपने दादा की कब्र पर डाल देते हैं। तो अगर इमाम को देते या किसी गरीब मुसलमान को देते, वो जुमा भी लगाता तो अल्लाह उसको भी सवाब देता, आपको भी अल्लाह सवाब देता, लेकिन आपने जाकर कब्र पर डाल दिया ये सोच करके शायद फायदा होगा, तो इसका शुमार फिजूल खर्ची में, और कयामत के दिन आप इसके जवाबदेह होंगे, तो इससे परहेज करना चाहिए। इस पर एक ताज्जुब खेज बात बताऊं, जो आपने बताया बहुत अच्छा माशाल्लाह बताया। यही बात जब हमने अपनी मस्जिद में शुरू में बताया था तो जो आदमी मुझे सबसे ज्यादा चाहता था वो उसके बाद से मुझसे बात ही बंद कर दिया। अच्छा, कि अपने फायदे की बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये चाहते हैं कि लोग इनको तोहफा दें। हाँ, इत्र जो है ना, मैंने मना किया कि आप क्यों डालते हो बिला वजह। आप उसकी जगह आप बुजुर्ग के नाम से फातिहा कर दो, किसी गरीब को खिला दो, कपड़ा पहना दो। उस दिन से आज तक वो मेरा मुखालिफ है जी। वजह सिर्फ यही है कि मैंने हक बात बताई है। दरअसल बात ये है ना कि ये चीजें सदियों से चली आ रही हैं जी, और लोग आमतौर पर यूं कहते हैं कि यार इस पर कोई बोलता नहीं है। आप लोग पता नहीं कहां से लेकर आते हो, इस पर आज तक तो किसी ने नहीं बोला। अच्छा, बाज लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ये भी आकर गए, ये भी आकर गए, ये भी आकर गए। आप जो सारी चीजें बता रहे हो उनमें से किसी ने ये बातें नहीं बताई। तो अब अगर किसी ने नहीं बताई है तो इसका मतलब ये कि हम भी हक को छुपाएं, हम भी सच बात ना बताएं, और उसके बाद आप भी कहें कि भाई यहाँ फला भी आए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। यानी जिनके नाम आप गिनाते हो उसी लिस्ट में मेरा भी नाम आ जाए। उनसे जी, जो ये सवाल कर रहे हैं, जितने आए थे उनमें से किसी से पूछा आपने जी, या ये उन्वान दिया आपने उनको? सही बात है। या इस पर आपने गुफ्तगू करने को कहा, या उस मौके पर आए थे? हाँ, या उस मौके पर आपने बुलाया, या इस टॉपिक पर सही मनहज क्या है आपने कभी सवाल किया? जी, कभी नहीं। आप करवाते हैं तो खिचड़ा कहाँ कितना बनना चाहिए, संदल पर बयान करिए, लंगर पर बयान करिए, इस पर इसके फजाइल पर, इसके वजाइल पर। यकीनन आप ये सारी चीजें करवा रहे, बिल्कुल ठीक है, हम उससे इख्तिलाफ राय नहीं रख रहे हैं। लेकिन जो आप ये बात कह रहे हैं, अगर कोई आलिम आपको सही बात बता रहा है तो बजाय कबूल करने के आप उस पर एतराज करते हैं, ये तो हिमाकत के अलावा और कुछ नहीं है जी। आपको कोई शरीयत की बात बता रहा है तो आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अब तक क्या हमें किसी ने नहीं बताया, हमारी आंखों में धूल डाला गया था, आज हमको सही राह पता चली, तो इसमें क्या मुजायका है? बेशक, सुभान अल्लाह। तो इसमें कोई मुजायके की बात नहीं है। तो इंसान को इससे बचना चाहिए, जितना ज्यादा मुमकिन हो सके। वही 500 रुपया आप किसी गरीब के घर में राशन डाल दे, कुछ कर दें,
تو قبر والوں کے ایصال ثواب کی نیت سے کسی کو آپ دے دیں، کسی مدارس میں بچوں کو کچھ کتابیں دلا دیں، ان کے ماہانہ اخراجات کچھ اٹھا لیں تو بڑا ثواب ملے گا. جی سبحان اللہ. حضرت ایک سوال اور بھی ہے شب برات سے ریلیٹڈ. جو شب برات میں حلوہ بنایا جاتا ہے بہت اہتمام کے ساتھ جی، اور اس کو بھی گویا ہم نے بالکل فرض یا واجب سمجھ رکھا ہے، تو یہ شب برات کا حلوے سے کیا تعلق ہے؟ شب برات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں ہے جی، اصل تعلق ہے ایصال ثواب. اچھا. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کوئی مرغوب غذا اچھا رکھا جائے، اچھا، پسندیدہ چیز رکھا جائے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو فاتحہ کر کے ایصال ثواب کر کے ہم کسی کو دیں تو انسان اس کو کھانے کے بعد اس کی روح تازہ ہو جائے. اچھا. اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز میٹھی چیز ہوتی ہے. اچھا سبحان اللہ. سب سے بہترین چیز میٹھی چیز ہوتی ہے. اچھا، میٹھی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. سبحان اللہ. صحیح بخاری شریف کے اندر یہ بات آئی ہے، کان یحب الحلوہ. سبحان اللہ. اس حلوہ سے وہ حلوہ نہیں سمجھ لینا چاہیے جو ہم لوگ بناتے ہیں. اچھا. اس حلوہ سے مراد میٹھی چیز. اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو پسند فرماتے تھے. سبحان اللہ. تو ایک نسبت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کو میٹھی چیز پسند تھی. اچھا. تو ہم اپنے مرحوموں کے نام سے جو ایصال ثواب ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کھانے کی شکل میں، پینے کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں یا کسی بھی چیز کی شکل میں، تو ان تمام چیزوں میں سب سے مرغوب چیز میٹھی چیز ہوتی ہے. سبحان اللہ. مرغوب آپ یہی وجہ دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کے ہر گلی میں آپ کو مٹھائی کی دکان ضرور ملے گی. اچھا. اس کی وجہ سے انسان کا دماغ فریش ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میٹھی چیز انسان کو بہت پسند ہے. اچھا. حضور کو پسند ہے. اسی مناسبت سے پہلے جو ہے نا مالیدہ وغیرہ کا استعمال، خود حضور علیہ السلام کے دور میں مالیدہ چلتا تھا. اچھا. سبحان اللہ. ایک صحابی رسول کی زوجہ جو تھی وہ اپنے بیٹے کو مالیدہ دیتی ہے، اور اس میں کیا تھا، وہی روٹیاں تھی، دودھ اور شکر ملایا ہوا تھا، میٹھی چیز ہو گئی. حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور علیہ السلام نے قرآن میں سے جتنا چاہا پڑھا، دعا فرمائی، اپنا لعاب دہن ڈالا اور جتنے صحابہ بیٹھے تھے سب کو کھلا دیا، اور بخیر میں جتنا تھا اتنا کا اتنا ہی رہ گیا. سبحان اللہ. پھر اس بچے کے حوالے کیا اور وہ اپنے گھر لے کر کے چلا گیا. سبحان اللہ. یہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. تو یہ چیزیں حضور کی مرغوب غذاؤں میں سے ہیں، میٹھا حضور کے پسندیدہ چیزوں میں سے. اسی کی مناسبت سے لوگ جو ہے نا مٹھائی وغیرہ کا یا میٹھی چیزوں کا یا حلوہ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے. یہ ایک مستحب امر ہے، ایک جائز کام ہے کہ یہ تو اچھا ہے، نہیں کہ تو کوئی گناہ نہیں. اور ایصال ثواب آپ کسی پر بھی کر سکتے ہو. جو لوگ معترض ہیں کہ حلوہ ہی کیوں، ہم ان سے کہتے ہیں آپ بریانی لے لو، جی، آپ صرف پانی ہی لے لو، لیکن کم سے کم اپنے مرحوموں کو فائدہ تو پہنچاؤ. جی، کیونکہ آپ کے گھر والوں کی روحیں آپ کے گھر پر آتی ہے. اچھا جی. اور کہتے ہیں ہماری غربت کو کوئی یاد کرنے والا ہے، ہماری کوئی مدد کرنے والا ہے. اور جب انسان اس طریقے سے کرتا ہے تو ان کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو حلوہ جو بناتے ہیں شب برات میں، جی، عام طور پر لوگ فاتحہ کرتے ہیں تو خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے نام پر کرتے ہیں. جی. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک احد کی جنگ میں شہید ہو گئے تو آپ نے اپنے دانتوں کو توڑ دیا تھا. تو اب چونکہ ان کے نام پر ایصال ثواب کر رہے ہیں تو ان کے دانت نہیں ہیں، تو اس لیے حلوے پر فاتحہ کیا جائے تاکہ وہ ایسے کرنے کے لیے آسانی ہو جائے کھانے میں. یہ موضوع بات ہے، گڑی ہوئی چیز ہے. جی. سب سے پہلی چیز تو جنگ احد کا معاملہ جو ہے وہ تو شعبان میں واقع ہوا. جی. تو کیا حضرت خواجہ اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کو 1 سال کے بعد پتہ چلا. جی. پہلی چیز تو یہ کہ 1 سال کے بعد پتہ چلا. جی. اور پھر جب پتہ چلا تو اس عین موقع پر شب برات میں اپنے دانت توڑی آپ نے. جی. اس سے پہلے بعد میں نہیں توڑی. دوسری چیز، کیا حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس بات کا علم نہیں تھا معاذ اللہ کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنا یہ گناہ ہے؟ جی. اور اس کو محبت رسول کا نام دینا یہ گناہ ہے. خلاف شرع کوئی کام کر کے آپ اس کو محبت کا نام دے تو یہ تو دغا ہے نا. بے شک. اور وہ ایسے بزرگ
جی وہ ایسے تھا جو ہر لمحہ حضور کی بارگاہ میں روحانیت میں گویا موجود رہتے تھے. بے شک. 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں جو جنت میں جانے والے ہیں, سبحان اللہ, کیا ان کو یہ بات نہیں معلوم تھی؟ جی. تو یہ جھوٹی بات ہے. اچھا, یعنی یہ پوری جو کہانی ہے اس کی کوئی حقیقت اس کی کوئی حقیقت نہیں. اچھا, تو یہ جو حلوہ بنایا جاتا ہے, حلوے کی جگہ کوئی اور بھی چیز بنا سکتے ہیں. جی. اور یہ مقصد صرف ایصال ثواب. ایصال ثواب ہے. بزرگان دین کی بارگاہ میں بھی نظر کریں, اپنے مرحومین کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. جی بالکل. تو شب برات سے اس کا کوئی خاص تعلق کوئی خاص تعلق نہیں ہے. ایک رسم چل چکی ہے اور وہ جائز رسم ہے, تو اس کے کرنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ, یعنی اس کا کرنا درست. ہاں بالکل جائز ہے. اب حضرت آپ یہ روزے کے تعلق سے حالانکہ آپ نے بتایا تھا, بہت سارے لوگ جو شب برات کا سرے سے انکار کرتے ہیں وہ ہر چیز کا ایک ایک کر کے انکار کرتے ہیں. جی. اس رات جیسے مساجد میں پرچے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں تو لوگ پرچوں کو دیکھ کر کے بھائی آج 20 رکعت نماز اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے, پھر 50 رکعت اس طرح سے پڑھنا ہے, 10 رکعت اس طرح سے پڑھنا ہے. تو یہ اس کا بھی انکار ہے, دعائے نصف شعبان کا بھی انکار ہے, اس رات کے فضائل ہم جو بیان کرتے ہیں اس کا بھی انکار ہے, قبرستان میں جانے کا بھی انکار ہے, یہاں تک کہ نوافل کے انکار کے ساتھ ساتھ میں روزوں کا بھی صاف صاف انکار کر دیتے ہیں. جی. تو اب نفل نمازیں ہوں یا پھر روزہ ہو یا قبرستان جانا ہو, اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا ہو, یہ ساری چیزیں تو قرآن و سنت کے مطابق ہے. اور اس پر جو بھی کرے گا اگرچہ کتنا بڑا گناہگار خود کیوں نہ ہو, وہ ثواب کا حقدار تو ہوگا. بالکل. اب یہ ساری چیزیں روکنا, فتوے لگانا, یہاں نہیں لکھا وہاں نہیں لکھا, کہاں سے ثابت ہے, یہ کیوں کرتے ہو, اس طرح سے روکنا جو ہے کیا یہ درست ہے؟ یہ تو ان کی جہالت ہے, یہ جہالت ہے, اور قیامت کے دن ان کی سخت پکڑ ہونی ہے. اللہ اکبر. کسی انسان کو جائز کام کرنے سے روکنا یہ اللہ کی بارگاہ میں سخت پکڑ ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے نہیں روکا ہے. بلکہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے, مذہب اسلام کے اندر اگر کسی شخص نے کسی اچھے کام کی شروعات کی جی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے کام کرنے کا ثواب دے گا. سبحان اللہ. جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے سب کو پورا ثواب ملے گا, اور سب کا ثواب اس کو دیا جائے گا جس نے اس کام کی شروعات کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا اور اچھے کام کے کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داد تحسین پیش کی ہے, تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ سبحان اللہ. بے شک. دوسری چیز, انکار کی چیزیں, اس بات کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. انکار کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. جی. جیسے شراب حرام ہے تو آپ کے لیے آپ کہیں گے نا, جیسے کوئی شراب پی رہا ہے, میں کہوں گا کہ شراب مت پیجیے, آپ کہیں گے کہ کہاں لکھا ہوا ہے, تو مجھے جواب دینا پڑے گا. جی. کر وہ رہا تھا, اس کو پینے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم کو روکنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. یعنی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں, دلیل کی ضرورت, یہ شریعت کا اصول ہے. جی. اور اگر اس کام سے روکا جائے, اس پر فتویٰ لگایا جائے, اس کو حرام ناجائز کہا جائے, اس کے لیے دلیل دینا ضروری ہے. اچھا. ہاں, لیکن کسی کام کو کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کام شروع کر دیں. جی. بلکہ جائز کام, قرآن و سنت سے ٹکرانے والا کام نہ ہو. جی. جی. جائز کام جو بھی ہے, جائز کام, کیونکہ علماء نے بتا دیا ہے کہ جو حرام چیزیں تھیں اللہ نے اس کو بھی لکھ دی, بیان کر دی صاف طور پر. جو حلال چیزیں تھیں اس کو بھی لکھ دی. بعض چیزیں ایسی ہے جس کی وضاحت نہیں کی ہے, تو اگر کوئی انسان اس کو کرتا ہے تو اس کے کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. سبحان اللہ. کوئی مذائقہ نہیں ہے. سبحان اللہ. ہاں, اب اگر کوئی اس کو روکتا ہے تو اس کی خود کی پکڑ ہوگی. جی. اچھا, ان کی خاص چال بازی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ لاجک چلاتے ہیں کہ اگر ایسا تھا تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا, ویسا تھا تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا. شریعت میں یہ معیار ہے. جی. کسی کا نہ کرنا کیا شریعت میں نہ ہونے کی دلیل ہے؟ یعنی کسی نے اگر کیا جی تو ممکن ہے کہ اس کا کرنا ہمارے لیے اس کام کے کرنے کی دلیل ہو. بالکل. لیکن اگر اس نے نہیں کیا اپنی زندگی میں تو اس کا نہ کرنا اس کام کے نہ کرنے کی دلیل نہیں, کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا. جیسے آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح جی 3 دن پڑھائی جی جماعت کے ساتھ, جی. لیکن دیکھا کہ جب امت پر فرض نہ ہو جاوے یا واجب نہ ہو جاوے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے کر کے چلے گئے. جی. لیکن جب دور عمر فاروق آیا
تو آپ نے نہ صرف اس کو رواج دیا بلکہ باضابطہ طور پر جماعت کے ساتھ 300 دن کا اہتمام کروایا. اچھا سبحان اللہ. باضابطہ طور پر 300 دن کا اہتمام کروایا. جی سبحان اللہ. تو کیوں کرایا؟ تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی؟ بے شک. لیکن پھر بھی انہوں نے شروع کیا اور کہا نعمت البدعۃ ھذہ، سبحان اللہ، یہ اچھی بدعت ہے، سبحان اللہ، یہ اچھی ایجاد ہے. سبحان اللہ. تو اس پر دلیل تو ہے نا. سبحان اللہ. یعنی قبرستان جانا، جی، نوافل کی کثرت کرنا، جی، اور مرحومین کو ایصال ثواب کرنا، فاتحہ کرنا اور اس دن روزہ رکھنا، یہ ساری چیزیں قرآن و سنت کے مطابق ہے. بالکل ہے. کرنے والے کو ثواب ملے گا. جی. اور جو اعتراض کرتے ہیں اور ثبوت مانگتے ہیں، اگر وہ بن ثبوت کے نہیں کرتے یہ سب کچھ تو نہ کریں، ان کا اپنا مقدر ہے. لیکن جو کرتے ہیں کرنے والوں کو نہ روکیں ورنہ وہ گناہ گار ہوں گے حلال و جائز کام کو روکنے کے. جی جی حضرت. تو ایک چیز اور بھی تھی اس کے تعلق سے. بعض جگہ پر ہم نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ مساجد کے اندر صلاۃ التسبیح کی نماز بجماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو اب یہ بجماعت صلاۃ التسبیح یا دیگر نوافل کو ادا کرنا کیسا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے اور باقاعدہ کہیں پر کئی سالوں سے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے ہماری مساجد کے اندر، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ دیکھیے، نفل نماز کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اولاً تو نفل نماز آپ کو اکیلے تنہا پڑھنا چاہیے. اچھا، ٹھیک. یعنی بہتر طریقہ یہ ہے کہ اکیلے پڑھے. نفل نماز کو جماعت کے ساتھ، تداعی کے ساتھ، نفل نماز کی جماعت تداعی کے ساتھ. تداعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جمع کریں، بلائیں، اعلان کریں کہ آج یہاں یہ کام ہونے والا ہے، آج یہاں یہ کام ہونے والا ہے، آج یہاں یہ کام ہونے والا ہے. تو اس کے ساتھ بلا کر کے، اہتمام کر کے اس طریقے سے نماز پڑھنے کو منع کیا گیا. اچھا، ٹھیک. وہ بھی مکروہ تنزیہی، اچھا، تحریمی نہیں، حرام نہیں. اچھا، ٹھیک. لیکن اگر یہ تداعی والا سسٹم نہیں ہے، فقط یوں ہی جمع تھے اور ہم نے سوچا کہ چلو کم سے کم اسی بہانے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، نیت اچھی ہے، سب کچھ تو نیت پر ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ٹھیک. تو اگر یہ صورت ہے کہ لوگ کم از کم ایسے نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو کم سے کم جماعت میں شامل ہو جائیں گے اور ایک ساتھ مل کر، تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے. جی. لوگوں کی خیر خواہی مقصود ہے. تو اگر اس نیت سے اگر کوئی پڑھتا ہے اور یہ اعلان وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے تو بلا شبہ اس کو جائز لکھا ہے. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ صورت جائز ہے، درست ہے. حضرت ایک سوال اور بھی تھا کہ شب برات میں اللہ تبارک تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. تو اس رات جن لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے اور حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. یعنی آلریڈی ان کے گناہوں کے سبب ان پر جہنم واجب ہو گئی تھی. مطلب اس میں اولیاء، صوفیاء، نیکوں کی، پرہیزگاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ عام لوگوں کی، گناہ گاروں کی بات ہو رہی ہے. تو اس کی تھوڑا سا وضاحت فرما دیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی اس رات بخشش ہوتی ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو اس رات بھی نہیں بخشے جاتے ہیں. حالانکہ درمیانی گفتگو آپ نے تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مزید اس کی آپ وضاحت فرما دیں. اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں. اس میں سے اس رات میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے، جی، ان میں ایک ہے مشرک. اچھا. جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا ہے. قرآن مقدس میں بھی اس کی وضاحت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو نہیں بخشتا ہے، اس کے علاوہ جو بھی گناہ اللہ چاہے تو اللہ معاف فرما دے. سبحان اللہ. دوسرے مقام پر فرمایا سورہ لقمان میں 21ویں پارے میں، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ اکبر، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا. نمبر 2، جو حقوق الوالدین، ماں باپ کے نافرمان کو بھی اللہ اس شب میں معاف نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر. آج کل بچے
غیروں سے دوستی تو بناتے ہیں، غیروں سے اپنے تعلقات بہترین رکھتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رکھتے ہیں، جبکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اتنی عام ہے جس شب میں، خود اللہ اعلان فرما رہا ہے جس شب میں، خود کہہ رہا ہے مجھ سے کہو، مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے روزی طلب کرو، میں سب کروں گا، روزی بھی دوں گا، تمہیں معاف بھی کر دوں گا۔ دریائے رحمت گویا کی جوش میں ہے، آج رب کی طرف سے انعامات الہیہ کا ظہور ہے، سبحان اللہ، جہاں رحمت بارہ جاری ساری ہیں، لیکن ان کم نصیب لوگوں میں سے وہ بندہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، اتنی مقدس رات کے اندر بھی اللہ ان کی بخشش نہیں کرتا ہے، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے وہ پرہیزگار ہو، اپنے وقت کا کچھ بھی ہو، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ یعنی اگر اس سے اس کے دوست احباب راضی ہیں، اس سے بیوی بچے بھی خوش ہیں، اس نے اپنے پیر کو بھی بڑا خوش رکھا ہے، بڑی خدمت کرتا ہے، لیکن ماں باپ اس سے خوش نہیں ہے، تو اس رات وہ بھی سائیڈ لائن کر دیا جائے گا، ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے وہ بھی بخشش سے محروم رہے گا۔ یہ ہو گئے۔ اسی طرح قطع تعلق کرنے والا، یعنی قطع تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات چیت بند کر دیں، کسی سے رشتہ داری ختم کر دیں، اور یہ چیز تو ایک دم کامن ہو گئی ہے، آج کے دور میں تو عام ہے، یہ بہت عام ہے، کچھ بھی ہوا بات بند، کچھ بھی ہوا تعلقات ختم، کچھ بھی ہوا رشتہ داری ختم، ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، وہ ہمارے پیر پر آ کر ناک رگڑے گا تبھی ہم معاف کریں گے، وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے بات بند رکھے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اگر کوئی شرعی وجہ ہے تب تو رخصت ہے، وجہ وہاں مقصد یہ ہونا چاہیے ادب دینا، للتادیب، ادب ہے تاکہ میں اس سے بات بند رکھوں گا تو وہ راہ راست پر آ جائے، تو اس میں رخصت ہے۔ لیکن کوئی ذاتی مقصد، ذاتی مفاد یا کوئی آپسی معاملات، اور اس کی وجہ سے اگر کسی نے آپس میں ایک دوسرے سے بات بند رکھا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے 3 دن سے زیادہ بات بند رکھنا یہ حلال نہیں ہے۔ اب جو لوگ سالوں سال بات بند رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جہاں سب کو معاف کرتا ہے، جہاں سب کی بخشش کرتا ہے، جہاں سب کو جہنم سے رہائی دیتا ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے ان کو بھی اللہ معاف کرے، لیکن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس شب میں معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت یہ تو بات عام ہو چکی، جیسا آپ نے کہا نا کہ سب کے وہاں اس نے جا کے شادی میں کاٹ دیا، مجھے واٹس ایپ پہ دعوت دی، میں تو نہیں جاؤں گا، اور آج کے بعد میں اس کو بھی نہیں بلانے والا ہوں۔ اور ہم نے تو دیکھا بعض جگہوں پر باقاعدہ ماں باپ اپنے بچوں کو آخری وقت میں اس بات کی وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا میں نے زندگی بھر تیرے ماموں سے بات نہیں کی، اگر تو میری اولاد ہے تو میرے مرنے کے بعد تو کبھی ماموں سے بات مت کرنا۔ باپ باقاعدہ کہتا ہے بیٹا میں نے زندگی بھر تیرے اپنے بھائی سے یعنی تیرے چاچا سے بات نہیں کی، میں مر جاؤں گا نا اس کو میرا منہ مت دکھانا۔ تو بعض ماں باپ اپنی اولاد کو یہی راستہ دکھاتے ہیں کہ شب برات بیٹا میری بھی بخشش نہیں ہوئی کیونکہ میں نے قطع تعلق کر رکھا تھا، اب تیری بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میرے بعد تو بھی قطع تعلق کر۔ جیسے زمانے جاہلیت میں کسی ایک قبیلے کا اونٹ دوسرے قبیلے کے کھیت میں گھس گیا تو ساتھ ساتھ پشتے وہ اس کا بدلہ لیتے تھے، تو یہ آج کے دور کے ماڈرن جوہلا ہیں جو اپنی اولاد کو یہ ترغیب دیتے کہ بیٹا قطع تعلق کر لے تاکہ تیری بخشش نہ ہو سکے، تو جو قطع تعلق کرنے والے وہ بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز ابھی نکل گئی ہے نا کہ جیسا بیچ میں آپ نے بھی تذکرہ کیا، وہ واٹس ایپ پر معافی، اسٹیٹس پہ بھی معافی، اچھا فزیکل طور پر جا کے معافی نہیں مانگتے، اچھا یہ میسج بھیجتے بھی ہے اسی کو جن سے اچھی بنتی ہے، جس سے تعلقات اچھے، روز ملنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہتا ہے، اسی سے کہتے کہ بھائی اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے نا تو مجھے معاف کر دینا۔ اچھا وہ میسج لکھتے بھی نہیں ہے، جو ان کو کہیں سے آیا تھا اسی کو فارورڈ کرتے ہیں بس، اور جس سے دشمنی رہتی ہے اس کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ معافی اس کا نام تو ہے نہیں، معافی تو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے جائیں اور دل میں جو چیزیں آپ کے ہیں اس کو ختم کریں، اور اس سے ہاتھ ملائے، مصافحہ کریں، معانقہ کریں، اور ساری رنجشیں دور کر کے بھائی چارگی کا مظاہرہ کریں، یہ ہے اصل معافی۔ آپ دل سے معاف کر دیں، وہ دل سے معاف کر دیں، اور پیار محبت کا سلسلہ اس کے بعد شروع ہو جائے۔ ہمارے یہاں وہ واٹس ایپ والا چلتا ہے، یہ درست نہیں ہے، تو قطع تعلق والے کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو عداوت رکھتے ہیں، دشمنی ایک دوسرے سے،
اللہ تعالیٰ اس شب میں اسے بھی معاف نہیں کرتا ہے. اس کے بعد کپڑا لٹکاتے ہیں اچھا تخنوں کے نیچے از راہ تکبر. جی یہاں یہ شرط ہے, ہاں تخنے کے نیچے کپڑا جو لٹکاتے ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت تو بہت دور کی بات ہے, اس شب میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتا, کیونکہ تکبر بہت بڑا گناہ ہے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر لا يدخل الجنہ. اللہ اکبر. جس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر, غرور, گھمنڈ ہوگا, لا يدخل الجنہ, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. اور جو مومن ہوگا وہ متکبر نہیں ہوگا, اور جو متکبر ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ تکبر کا تعلق ایمان سے. جی اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے تکبر کی اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا, اللہ اکبر. اور میری چادر اس نے مجھ سے چھین لی, میری کبریائی کی چادر. اللہ اکبر. اور آج آپ دیکھیں جمعہ 2 دن ہوتے ہیں, انسان کو مالدار ہوئے یا کوئی پوسٹ پر گئے ہوئے یا کوئی عہدہ ملے ہوئے, تو پھر اس کے پیر زمین پر نہیں چلتے, جی وہ آسمانوں کے خلاؤں میں گھومتا ہوا رہتا ہے, جبکہ جو چیز خلا میں بھی اڑتی ہے اس کو بھی زمین پہلے درکار ہوتی ہے, اڑنے کے لیے بھی اور اترنے کے لیے بھی. بے شک لوگ اپنی اصل کو بھول رہے ہیں, جی اپنی شناخت کو بھول رہے ہیں. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ تکبر کی نیت سے اپنے پائجامے وغیرہ کو وہ نیچے نہ لٹکائے, ورنہ اس شب میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرتا ہے. پھر اس کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ اس شب میں معاف نہیں کرتا ہے وہ ہے شراب کی مداومت کرنے والا, شراب پینے والا. اچھا ایک ہے کہ کبھی پی لیا, غلطی ہو گیا, احساس ہو گیا, معاف, ٹھیک ہے. اور ایک ہے کہ جو ہمیشہ مسلسل شراب پینے کا عادی ہو, جی عادی شرابی, عادی شرابی, جی اس کو بھی معاف نہیں کرتا. زانی اسے بھی معاف نہیں کرتا, جوا کھیلنے والا اسے بھی معاف نہیں کرتا, کاہن, جادوگر, جی اسے بھی معاف نہیں کرتا, نجومی اسے بھی معاف نہیں کرتا, جو ہاتھ دیکھ کر کے بتاتے ہیں اسے بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے. اچھا ان سب کو اس شب میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے. اچھا تو اس لیے ہمیں ان لوگوں سے, ان چیزوں سے, اگر کسی کے اندر یہ چیزیں ہیں تو اسے چاہیے کہ یہ شب کے آنے سے پہلے یہ چیزیں اپنا درست کر لے تاکہ اللہ اس شب میں اسے معاف فرما دے. یعنی اس شب کے آنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں اپنے اس عمل سے, جی تو بخشش پانے والوں میں ان کا شمار بھی ہو سکتا ہے. جی اور اگر وہ توبہ نہ کریں تو وہ سائیڈ لائن کر دیے جائیں گے, جی ان کی بخشش نہیں ہوگی. حضرت ایک آخری چیز اسی ضمن میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس رات اللہ تبارک تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے, لیکن یہاں بات ہوئی حقوق اللہ کی. اگر بات حقوق العباد کی جائے تو ہمارے یہاں بزرگوں کا طریقہ چلا آیا ہے, اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس پر لکھا بھی ہے, ہمارے بزرگوں نے بھی اس پر صدیوں سے عمل کیا ہے کہ اس شب کے آنے سے پہلے 14 شعبان کو ہی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے اور گلا شکوہ دور کرتے تھے, معافی تلافی کرتے تھے. تو آج کے دور میں یہی ساری چیزیں ہم سوشل میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں. ہم نے اپنے سٹیٹس پر لگا دیا, آپ نے پڑھا معاف کیا, نہیں کیا, میں نے تو معافی مانگ لی, آپ نے نہیں معاف کیا, تو آپ گناہ گار ہوں گے, میں تو بری ہو گیا. میں نے میسج کیا تھا, اس نے میسج دیکھا ہی نہیں, میں نے میسج کیا, اس نے دیکھا, جواب دیا ہی نہیں. تو یہ جو طریقہ ہے ماڈرن معافی تلافی کا, کیا یہ درست ہے؟ بالکل قطعاً درست نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے معافی مانگا اور اس نے معاف کیا یا نہیں کیا, تو اس کے بعد آپ دوبارہ کبھی گئے اس سے ملنے کے لیے؟ جی. اس کے بعد دوبارہ آپ نے کبھی سامنے سے فون کیا آپ نے ان کو؟ جی. آپ نے سلام کیا؟ اگر آپ کے دل میں واقعتاً ایسا تھا کہ میں یہ معافی مانگ ہی رہا ہوں, تو اس کے بعد آپ نے اس سے معافی کیوں نہیں, سلام کیوں نہیں کیا؟ جی. اس کے گھر کیوں نہیں گئے؟ جی. اس سے باتیں کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں کینہ ہے جو اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ میں اس سے معافی مانگنے مطلب ایک رسم ادا کیا ہوں, ایک فارمیلٹی ہے. ہاں ایک فارمیلٹی, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کو بتانے کے لیے میں نے میسج کیا تھا, جی, اس نے جواب ہی نہیں دیا. ہاں تو یہ جھوٹ ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی سخت پکڑ ہوگی اس کی, کیونکہ یہ جھوٹ سے